بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ جی آج جس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں، میں نے کچھ دنوں پہلے ذکر کیا تھا کہ ہم لوگ ابھی جو آخری کچھ دن رہ گئے ہیں اس میں کچھ ایسی چیزوں کے بارے میں بات کریں گے جو کہ ایک اوور آل کیور ہیں ٹو دا ڈیزیزز آف دا ہارٹ۔ تو کچھ دن پہلے ہم لوگوں نے ذکر کیا تھا ایفیکٹ آف سنس کے بارے میں کہ گناہوں کا ہمارے اوپر جو اثر ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، یعنی صرف گناہ جو ہے وہ گناہ نہیں ہوتا بلکہ اس کا ایک اثر ہماری زندگیوں پر پڑتا ہے۔ یہ بات امام ابن القیم فرماتے ہیں کہ یہ جاننا بڑا ضروری ہے۔ پھر ہم نے کل بات کی تھی کہ جو خشیت الہی ہے وہ انسان کے اندر کتنی ضروری ہے کہ اس کے اندر آئے۔ یہ وہ خشیت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر پہاڑوں کو بھی یہ آیات سنائی دیتی تو یہ اللہ کی خشیت سے پھٹ جاتے۔ تو انسان کا دل تو پھر انسان کا دل ہوتا ہے۔ اور پھر آج جس ٹاپک پہ ہم بات کریں اور جو کل بھی کریں گے یہ بھی بہت ہی اسینشل ٹاپکس ہیں۔ آج کا ٹاپک جو ہے وہ ہے انسان اچھی صحبت کا اختیار کرنا، یعنی ایک گڈ کمپنی میں جب آپ آ جاتے ہیں، اچھے دوستوں کا آپ کو ساتھ مل جاتا ہے تو آپ کا جو تزکیے کا پروسیس ہے وہ کتنا زیادہ اس کو آپ سمجھ لیں کہ ٹربو لگ جاتا ہے، اور وہ ایک بڑی ہی زبردست سپیڈ کے ساتھ آپ کا جو ٹرانسفارمیشن پروسیس ہے اس میں آپ کو مدد ہو سکتی ہے۔ اس کے بارے میں ایک حدیث ہے جو میں سمجھتا ہوں بہت ہی پیوٹل ہے اس کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے، وہاں سے ہم آغاز کریں گے اور انشاءاللہ پھر اس کی مزید ڈیٹیلز میں جائیں گے۔ ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنے خلیل کے مذہب پر ہوتا ہے، اپنے خلیل کے دین پر ہوتا ہے، یعنی اس کا جو اپنا دین ہے وہ اس کے دوست کے دین کے اوپر ڈپینڈنٹ ہوتا ہے۔ تو تم میں سے ہر انسان بہت اچھے سے اس بات کا اندازہ لگائے کہ کس کو اس نے اپنا خلیل بنانا ہے۔ اب یہاں پر ذرا تھوڑا سا رک کے اس کو انالائز کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ اپنے خلیل یا اپنے بیلاوڈ فرینڈ یا اپنے بیسٹ فرینڈ کے دین پر ہوتا ہے، یعنی کہ آپ کا دین جو ہے وہ آپ پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہے، آپ کا دین ڈپینڈنٹ ہے آپ کے دوست کے اوپر۔ تو آپ کا دوست جس دین کا ہوگا ویسے آپ ہو جائیں گے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی میں ماشاءاللہ حافظ قرآن ہوں، میں تو جی عالم دین ہوں، میں تو فلانا ہوں، لیکن آپ کے دوست سارے وہ ہیں جو جن کا دین بالکل کچھ اور ہے، تو کچھ ہی دیر کے بعد آپ کا دین بھی وہی ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کے نبی کی بات بڑی پروفاؤنڈ بات ہے۔ اسی طرح سے ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے کہ جی میں بڑا ہی گناہ گار آدمی ہوں، خطا کار آدمی ہوں، مجھ سے بہت غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، لیکن وہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی مولویوں کی صحبت میں آ گیا اور نیک لوگوں کی صحبت میں آ گیا اور مسجد کے ساتھ اس کا تعلق جڑ گیا، کچھ ہی دیر کے بعد اس کا دین جو ہے وہ بالکل سیٹ ہو جائے گا اور وہ اللہ تعالیٰ کے دین پر چلنا شروع کر دے گا۔ تو اب یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جب ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارا اپنا دین جو ہے وہ کسی اور کے دین پر ڈپینڈنٹ ہے، تو پھر یہ کتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم جس کسی اور کے ساتھ کمپنی سپینڈ کر رہے ہیں، جس کے ساتھ ہم ٹائم گزار رہے ہیں، آخر وہ شخص کون ہوگا، یہ بڑا ہی اہم پھر ہمارے لیے ایک سوال بن جاتا ہے۔ قرآن مجید میں بہت سارے نام کم و بیش میرے خیال ہے 10 سے زائد مختلف الفاظ استعمال کیے گئے دوست کے لیے فرینڈ کے لیے۔ ان میں سے کچھ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کیونکہ وہ ہمارے آج موضوع کے ساتھ ان کا تعلق ہے، کیونکہ امپورٹنٹ ہے کہ وہ کس لیول کا دوست ہے آپ کا۔ سب سے پہلے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک نیگیٹو کانٹیکسٹ میں قرین کا ذکر کیا ہے۔ اب قرین جو ہے عام طور پہ ہم سب کے ساتھ ایک قرین اٹیچڈ ہوتا ہے جو کہ ایک شیطان ہوتا ہے، اور وہ شیطان جو ہے یہ جب آپ کی پیدائش ہوتی ہے تبھی آپ کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے، اور ہر جو غلط مشورہ ہوتا ہے جو ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں نا پٹھا مشورہ جو ہے وہ اسی کی طرف سے آتا ہے، یعنی کہ انسان کو وہ غلط کام کی طرف لگاتا ہے، اور جو پہلی دفعہ آئیڈیا آتا ہے نا وہ اس کی طرف سے ہوتا ہے، بعد میں پھر آپ آٹو پائلٹ پہ چلتے ہیں، یعنی اس کے بعد آپ خود بخود چلتے ہیں۔ مثلا ایک انسان کو خیال آیا کہ جی مجھے کوئی نشہ آور چیز لینی چاہیے، اب بیٹھے بیٹھے خیال آ گیا، وہ قرین کہتا ہے یار یہ بھی ٹرائی کر کے دیکھ لو، لیکن جب وہ اس چیز کے اندر پڑ جاتا ہے نا پھر اس کی عادت بن جاتی ہے، اب وہ عادت سے مجبور ہے، اب قرین بے شک پیچھے بھی ہٹ جائے، اب وہ عادتاً وہ چیز کر رہا ہے، اب قرین بیچ میں چپ کر جاتا ہے۔ تو جب پہلی دفعہ انسان کسی چیز کی طرف لپکتا ہے، کسی حرام کام کی طرف جاتا ہے، تو وہ عام طور پہ آئیڈیا اس کے قرین کی طرف سے ہوتا ہے۔ قرین کا مطلب یہ ہوتا ہے جو آپ کے یعنی قران بیسکلی کہتے ہیں جب دو اونٹوں کو ایک ہی رسی سے باندھا جاتا ہے، یعنی کہ دونوں آپس میں جس طرح ہم کہتے ہیں نا اسٹیپل ہو جاتے ہیں، نتھی ہو جاتے ہیں، تو بیسکلی جو قرین آپ کا دوست ہوتا ہے وہ دوست ہوتا ہے جو ہر وقت آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ مثلاً ریئل لائف میں اگر ہم بات کریں، قرین وہ ہوتا ہے جو جدھر بھی جاتا ہے آپ کو پہلے کال کرتا ہے یار چلنا ہے ساتھ،
فار ایگزامپل وہ ٹینس کھیلنے جا رہا ہے، کہتا ہے یار میں ٹینس کھیلنے جا رہا ہوں، تو نے آنا ہے ساتھ؟ آپ کو تو چلو یار میں آ جاتا ہوں، یار میں ذرا یہ سینٹورس مال جا رہا ہوں، تو نے چلنا ہے؟ اب لینا آپ نے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن آپ کو تو چلو یار میں چلا جاتا ہوں. وہ کہتا ہے جی میں فلان جگہ جا رہا ہوں، آنا ہے تو نے؟ یعنی وہ ہر جگہ پہ آپ کو اپنے ساتھ اٹیچ کر لیتا ہے. تو قرین وہ ہوتا ہے عام طور پہ، ویسے تو یہ پازیٹیو میں بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن قرآن مجید میں یہ ہمیشہ نیگیٹو کانٹیکسٹ میں استعمال ہوا ہے کہ قرین جو ہے وہ آپ کا وہ دوست ہے جو ہر جگہ پہ آپ کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے. اچھا یہ اب اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات کے اندر سورہ نمبر 37 آیت نمبر 50 سے آگے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب یہ بڑا خوبصورت ایک منظر ہے کہ جنت میں جو لوگ پہنچ گئے ہیں وہ آپس میں کچھ گفتگو کر رہے ہیں. جنت میں جو لوگ پہنچے ہیں وہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. کیا گفتگو کر رہے ہیں؟ قال قائل منہم انی کان لی قرین. ان میں سے ایک کہتا ہے کہ یقیناً میں جب دنیا میں ہوتا تھا میرے ساتھ ایک قرین ہوا کرتا تھا. اب وہ جنت میں پہنچ گیا نا، وہ کہتا ہے یار دنیا میں جب میں تھا میرے ساتھ ایک قرین ہوتا تھا، میرے ساتھ ایک دوست ہوتا تھا، وہ ہر وقت میرے ساتھ اٹیچ ہوتا تھا، آج مجھے وہ نظر نہیں آ رہا. اچھا پھر وہ مجھے کیا کہتا تھا جب میں دنیا میں تھا؟ یقول اِنَّکَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِینَ، کہ کیا تم اب مصدقین جو تصدیق کرنے والے لوگ ہیں ان میں بن گئے ہو. یعنی جب میں میرے ساتھ اٹیچ ہوتا تھا، میرے ساتھ وہ کرکٹ کھیلنے بھی جاتا تھا، فٹ بال کھیلنے جاتا تھا، میرے ساتھ وہ ادھر جاتا تھا، کھانے پینے ریسٹورینٹ جاتا تھا، لیکن جب میں دین کی طرف آیا تو مجھے کہتا یار تو اب مولوی ہو گیا، تو اب تصدیق کرنے والوں میں سے ہو گیا، اب تو بلیور بن گیا. یعنی اس طرح کی باتیں. پھر کہتا تھا کہ کیا یار اب جب مر جائیں گے تو یعنی یہ کہہ رہا ہے کہ اب ہم دوبارہ سے اٹھائے جائیں گے اور ہماری ہڈیاں واپس جڑ جائیں گی. کیسی باتیں کر رہا ہے یار، کس طرح کی عجیب و غریب باتیں کر رہا ہے. تو یہ وہ میرا دوست ہوتا تھا، جگری یار ہوتا تھا میرا، جو میرے ساتھ ہر وقت اٹیچ رہتا تھا. لیکن جب میں دین کی طرف آیا تو اس نے مجھے کرٹیسائز کیا اس بات پہ، کیونکہ تب ہماری محبت کا مرکز ایک تھا. ہم لوگ پہلے کانسرٹ میں بھی ساتھ جا رہے ہیں، پارٹی میں بھی ساتھ جا رہے ہیں، انجوائمنٹ میں بھی ساتھ جا رہے ہیں. ہمیشہ یہ مجھے پک کرتا تھا گھر سے کہ چل یار تجھے میں لے کے چلتا ہوں. لیکن جب میں دین کی طرف آیا تو ایک دم سے اس کی حالت تھوڑی بدلی اور اس نے کہا کہ تم کیوں اس طرح کے بن گئے ہو. تو پھر یہ آپس میں جب ڈسکشن ہو رہی ہے تو وہ ان میں سے کہتے ہیں کہ جی کیا ہم اس کو دیکھیں نا کہ وہ کہاں گیا. تو کہتے ہیں کہ پھر جب وہ جو جنت کے لوگ ہیں اور وہ جو پرٹیکولر انسان ہے جس نے اپنے دوست کے بارے میں سوچا کہ میرا قرین کدھر گیا، وہ کہتا ہے شاید نیچے کی طرف دیکھتا ہوں کہیں جہنم میں نہ ہو. تو کہتے ہیں انہوں نے اس کو جہنم کے بیچ میں پایا. جب وہ یعنی جنت کے لوگ جو ہیں نا ان کو، یعنی یہ بھی ایک ہمارے پاس ایک پوائنٹ آف ریفلیکشن ہے کہ جنت کے لوگوں کو جہنم کے لوگوں کی کہیں کہیں تصویریں دکھائی جائیں گی یا ویژولز دکھائے جائیں گے یا ان کے بیچ میں کوئی اسکرین کریٹ کر جائے گی جہاں پہ ان کو جہنم کی آگ تو کچھ نہیں کہہ سکے گی، لیکن ان کو سارے ویژولز نظر آ رہے ہوں گے، لائیو ان کو نظر آ رہا ہوگا کہ جہنم کے ساتھ لوگوں میں جو لوگ ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو وہ نیچے دیکھ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں وہ میرا قرین تو وہ پڑا ہوا ہے جہنم میں، یہ تو وہاں پہ اس کو آگ میں جو ہے وہ جھونسا جا رہا ہے، یہ اس کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے. اور پھر وہ بندہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا قالت اللہ، یعنی اللہ کی قسم کھا کے کہے گا قالت اللہ. یعنی ویسے تو عام طور پہ واللہ کہتے ہیں نا، تو تاللہ جو ہے یہ کوئی اتنا کامن یوز میں نہیں آتا ہے، یہ بھی اللہ کی قسم ہی ہے، لیکن اس میں رنج اور غم اور دکھ اور شوق فیکٹر بہت زیادہ ہے. واللہ ہوتا ہے خدا کی قسم یار میں نے ایسے کیا، واللہ میں نے یہ کیا. تاللہ کا مطلب ہے کہ مطلب شوق میں آپ کہتے ہو خدا کی قسم ایسا ہو گیا. تو وہ کہتا ہے یقیناً خدا کی قسم اس نے مجھے تقریباً تباہ کر دیا تھا، یعنی کہ میں اللہ اکبر میں اس کے پیچھے نہیں لگ گیا، یہ تو میں بال بچا ہوں، یہ تو مجھے لے کے جا رہا تھا اپنے ساتھ ہی. وہ تو اللہ کا کرم ہوا کہ میں نے وہاں سے اس کو تھینک یو ویری مچ کر دیا، ورنہ یہ تو میں آج جس کے ساتھ ہوتا. اب یہ جو جنت والا شخص ہے یہ اپنے سر پہ ہاتھ رکھ رہا ہے کہ اللہ اکبر میں کتنا کلوز کال ہوا ہے، کتنا میں بال بچا ہوں اس قرین سے، یہ تو مجھے ڈبو کے مارنے لگا تھا اپنے ساتھ. تو وہ تو پتہ نہیں، میں اللہ کا کرم ہوا کہ میں سائڈ پہ ہو گیا ورنہ میں تو گیا تھا. اور پھر وہ کہتا ہے وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي، وہ کہتا ہے اور یقیناً یہ اللہ کی نعمت تھی کہ میں آج ان میں سے نہیں شامل ہوا جن کو جہنم میں پھینک دیا گیا. اچھا اب مجھے بتائیں، یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کی یقیناً نعمت تھی میرے اوپر، یہ کیا نعمت تھی؟ کس نعمت کا شکریہ ادا کر رہی ہے؟ ذرا سوچیں کہ کہہ رہا ہے یقیناً یہ اللہ کی نعمت تھی کہ آج میں ان میں شامل نہیں ہوا جو جہنم میں ڈالے گئے. یہ نعمت پتہ ہے کیا ہے؟ اٹس دا پاور آف سیئنگ نو. یہ نعمت ہے اللہ کی کہ جب اس نے مجھے حرام کی طرف بلایا، غلط کاموں کی طرف بلایا، اللہ کی نافرمانی کی طرف بلایا، میرے پاس اللہ کی نعمت ہی ہوئی کہ میں نے کہا نہیں یہ میں نہیں کر سکتا. میرے اندر اتنی بیک بون تھی کہ میں نے وہاں پہ اس کو ریفیوز کر دیا. تو یہ میں آپ کو بتاؤں، جب پیئر پریشر آپ کے اوپر انٹینس ہو جاتا ہے نا تو اس پیئر پریشر کے اندر نو بیکمز اے بلیسنگ. جب آپ کے سارے دوست جو ہے حرام کی طرف لے جا رہے ہوتے ہیں اور یہ ٹھیک ٹھاک پریشر ہوتا ہے انسان پہ،
ٹھیک ٹھاک پریشر ہوتا ہے, سارے دوست, اور وہ پھر آپ کا مذاق بھی اڑاتے ہیں, یار تو کدھر جا رہا ہے, تجھے کیا ہو گیا, مولوی ہو گیا, فلاں ہو گیا. اس ٹائم پر کھڑے ہو جانا اور کہنا کہ نہیں, آئی ڈو ناٹ وانٹ ٹو ڈو دس, یہ بڑی بات ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ جو اس کو نعمت اللہ کی طرف سے ملی تھی وہ یہ نعمت تھی کہ اس نے اپنے دوست کا انکار کر دیا جب اس نے اس کو اللہ تعالیٰ سے دور کرنے کی بھرپور کوشش کی, اور کتنا اس کا مذاق اڑایا, کتنا اس کو برا بھلا کہا. یہ ساری باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں. تو ابھی بھی ہمیں اس سے آئیڈیا یہ ملتا ہے کہ جب بھی انسان ایسی سچویشن میں ہو جہاں پہ اس کو حرام کی طرف پریشر کریٹ کیا جائے, اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں کسی کو ناراض کر لوں گا, اللہ کو ناراض نہیں کروں گا. کوئی ناراض ہوتا ہے ہو جائے, رب ناراض نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کرتا ہے, اللہ تو راضی ہوتا ہے, یہ لوگ بھی راضی ہو جاتے ہیں. اور جو لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتا ہے, اللہ تو ناراض ہوتا ہے, یہ لوگ بھی ناراض ہو جاتے ہیں آپ سے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جہاں پہ اس کو سمجھا جائے. آگے جو ایک اور قسم کا دوست ہمارے پاس آ رہا ہے, ایک تو آ رہا ہے خلیل, وہ میں آگے جا کے بتاؤں گا خلیل کیا ہوتا ہے. خلیل سمجھ لیں بہت ہی پیارا, بہت ہی اچھا, بہت ہی وفادار دوست, اس کو ہم خلیل کہتے ہیں, لیکن اس کی ڈیٹیل میں بعد میں بتاؤں گا. قرین کے بعد جو دوسرے نمبر پر ایک اور دوست آ رہا ہے وہ ہے خزول. خزول جو ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شیطان کے لیے استعمال کیا ہے. وہ کہاں کی میں بتاتا ہوں. یہ سورہ فرقان کے اندر سورہ نمبر 25 کی آیت نمبر 27 سے 29 تک اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ ارشاد فرماتے ہیں کچھ ایسے لوگوں کا تذکرہ کہ جو ظالم لوگ ہیں. اب یہ سنیں ذرا, ظالم لوگ قیامت کے دن کیا کریں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے, یعنی اپنا ہاتھ اپنے منہ میں دے دیں گے اور اس کو زور سے کاٹیں گے. یعنی کون سا انسان ایسے کرتا ہے, یعنی اپنے ہاتھ کو کاٹ ڈالیں گے. اور کیا کہیں گے کہ انہوں نے, ایک تو یہ کہیں گے کہ انہوں نے اللہ کے نبی کی اتباع نہیں کی. دوسرا کیا کہیں گے, یا ویلتا, یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, کہ کیا میں برباد ہو گیا, تباہ ہو گیا, کاش کہ میں نے اس فلاں شخص کو اپنا خلیل نہ بنایا ہوتا. یہ اپنا ہاتھ کیوں کاٹ رہا ہے قیامت کے دن, کاش میں نے اس کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا, میرا تو بیڑا غرق ہو گیا. وہ جو جہنم کی آگ میں جا رہا ہے, ایک طرف میں نے آپ کو بتایا وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اللہ کا شکر ہے میں تو بال بال بچ گیا, میں نے اس کو اپنا دوست نہیں بنایا, میں بچ گیا. دوسرا جو پھنس گیا وہ اپنا ہاتھ کاٹ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہائے کاش میں تباہ ہو جاؤں, برباد ہو جاؤں, ہلاک ہو جاؤں, یا وہی لتا مطلب بربادی ہو جائے میرے اوپر, میں نے اس کو اپنا دوست کیوں بنایا, میں نے اس کو اپنا جگری یار کیوں بنایا, میں نے اس کو اپنا خلیل کیوں بنایا, میں نے اس کو اپنا دوست کیوں بنایا. یعنی یہ وہ چیز کہہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ آگے جا کر اسی سورہ میں آیت نمبر 29 میں ارشاد فرماتے ہیں وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا, یقیناً شیطان جو ہے وہ انسان کا خذول ہے. خذول بھی میں نے کہا نا ایک دوست کا نام ہے. کون سا دوست ہے, یہ وہ دوست ہوتا ہے جو باتیں کرنے میں بڑا تیز ہوتا ہے لیکن ہمیشہ اس کے دل میں اپنا انٹرسٹ پہلے ہوتا ہے, آپ کا انٹرسٹ نہیں ہوتا. اس کی میں کیا مثال دوں اب آپ کو. دیکھیں جو یہ عام طور پہ سیلز مین ہوتے ہیں نا, جو فار ایگزامپل انشورنس سیلز مین ہوتا ہے یا کریڈٹ کارڈ سیلز مین ہوتا ہے, اس کو کوئی غرض نہیں ہوتا آپ جئیں یا مریں, یا میں عام طور پہ بات کر رہا ہوں, یعنی کوئی ہو سکتا ہے ایکسیپشنل قسم کا بھی بندہ پیدا ہو جائے, لیکن عام طور پہ نا ان کا کام کیا ہوتا ہے, انہوں نے پروڈکٹ بیچنا ہے. دے ڈونٹ کیئر آپ کو فائدہ ہے نہیں ہے, ان کو سیلز ٹارگیٹس ملے ہوتے ہیں, اتنے کریڈٹ کارڈ نکالنے ہیں, اتنی انشورنسیں بیچنی ہے, اتنا فلاں کرنا ہے. ان کو پتہ بھی ہوگا نا, اس کو حالانکہ پتہ بھی ہوگا کہ میں یہ سودی کاروبار کر رہا ہوں, اگلے کو جہنم کی آگ رسید کرا رہا ہوں, لیکن وہ آپ کو بیچ کے چھوڑے گا کیونکہ اس نے اپنے ٹارگیٹس میٹ کرنے ہیں. تو وہ جب باتیں کرتے ہیں نا بڑی مزے مزے کرتے ہیں, سر آپ کے لیے تو بڑا یہ پروڈکٹ ہے, یہ تو آپ کی زندگی نکل جائے گی. تو پوائنٹ از جو خذول ہوتا ہے نا وہ ایک ایسا دوست ہوتا ہے جو میٹھی باتیں کرنے کا بادشاہ ہوتا ہے لیکن اس نے آپ سے کچھ نکالنا ہوتا ہے. اکثر اوقات جب آپ کسی دکاندار کے پاس جاتے ہیں یا کسی جگہ پر کوئی چیز آپ نے کوئی ٹرانزیکشن کرنا ہوتا ہے, اگلا بندہ نا آپ کا بڑا خیر خواہ بن کے آتا ہے. اینڈ پلیز تھنک اباؤٹ دیز ایگزامپلس کہ جب بندہ بڑا خیر خواہ بنا ہوتا ہے اور بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے, نہیں سر یہ آپ کو بڑا سوٹ کرے گا. اکثر سیلز مین کے پاس آپ جاتے ہیں کوئی جگہ پہ آپ نے سوٹ ٹرائی کرنا ہے, نہیں سر آپ کو بڑا سوٹ کر رہا ہے یہ, حالانکہ کہیں سے سوٹ نہیں کر رہا ہوتا, لیکن جو کچھ نے پروڈکٹ بیچنا ہوتا ہے کہتے ہیں نہیں سر آپ کو بڑا سوٹ کر رہا ہے, بلکہ یہ 2-4 پینٹیں بھی ساتھ لے جائیں, آپ یہ ساتھ قمیضیں بھی لیں, یہ بھی ٹرائی کریں, سر یہ میرے کہنے پہ ٹرائی کریں, سر یہ میرے کہنے پہ ٹرائی کریں. اس نے پروڈکٹ بیچنا ہے بھائی, اس کا کوئی غرض نہیں ہے آپ کے کتنے پیسے لگ رہے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کا قرضہ چڑھا ہوا ہے, آپ کے گھر کے اور مسائل چل رہے ہیں, تو وہ بیسکلی اپنے انٹرسٹ کو دیکھ رہا ہوتا ہے. تو خذول کون ہے, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یقیناً شیطان انسان کا بڑا خذول ہے. یعنی کہ وہ آتا ہے آپ کے پاس بڑے پیار محبت سے, یار دیکھ
تجھے زندگی کا سے لطف اٹھانا چاہیے نا. تو انجوائے کر زندگی یار. کدھر تو پڑا ہوا ہے پڑھائیوں میں کاموں میں یار, انجوائے کر, موجیں مار, یہ کر. پھر وہ آپ کو صحیح اور غلط یعنی ہر طرح کا الٹا خیال آپ کے دماغ میں ڈالتا ہے, آپ کو الٹے کاموں کی طرف لے کے جاتا ہے, اور پھر رائٹ ایٹ دا مومنٹ وین یو آر ڈپریسڈ, اینگزائٹی کا شکار ہوتے ہیں, وہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے. کیونکہ اس کا کام ہو گیا, اس نے آپ کو بیسکلی جہنم رسید کرانی تھی, وہ اس نے کروا دی. حتیٰ کہ وہ آپ سے شرک بھی کروا دے گا, کچھ بھی کروا دے گا آپ سے. کہتا ہے نہیں میں تیرا خیر خواہ ہوں, میں تجھے بتاتا ہوں کیا کرنا ہے. تو قیامت کے دن جو ہے نا شیطان کا بہت بڑا ایک خطبہ ہوگا. کہاں پہ ہوگا جی؟ وینیو کیا ہوگا اس کا؟ جہنم. کراؤڈ کتنا ہوگا؟ کیپیسٹی کراؤڈ ہوگا, جیم پیکٹ ہوگا. اسپیکر کون ہوگا؟ شیطان. اور وہ کیا تقریر کرے گا, وہ کیا واز کرے گا, کیا نصیحت کرے گا؟ وہ کہے گا جی آج میں تم سب سے بری ہوں, آج مجھے الزام مت ٹھہراؤ, تم سب قصوروار خود ہو, میں نے صرف تمہیں مشورہ دیا تھا, کیا تم نے خود ہے. تو وہ وہیں پہ یہ بات کہہ کے مائک ڈراپ کر کے چلا جائے گا, کہے گا تم جانو تمہارا کام جانے, میں نے تمہیں صرف مشورہ دیا تھا. مشورہ تو اور لوگوں نے بھی تمہیں دیا تھا, تم تراویح تفسیر پہ بھی تو آتے تھے نا, وہاں پہ بھی لیکچر سنتے تھے, تو ان کی بات تم نے نہیں مانی. تمہارے گھر میں تمہاری دادی اماں تمہیں اچھے اچھے مشورے دیتی تھی, تمہارے دادا ابو دیتے تھے, نانی اماں دیتی تھیں, تمہارے اسلامک اسٹڈیز کے ٹیچر تھے, تمہارے اور کوئی ٹیچر تھے اردو کے, کیمسٹری کے, وہ اچھی باتیں بتاتے تھے, ان کی تم نے بات نہیں سنی, اور تم نے میری سنی. کیوں؟ اب اپنے آپ کو قصوروار ٹھہراؤ. میں آپ کو بتاؤں میرے گھر میں نا یہ ایکسکیوز کبھی بھی برداشت نہیں ہوا کہ اگر میں کہوں نا اپنے والد صاحب سے کہ جی, پوچھتے تھے کہ یہ تم نے حرکت کیوں کی ہے, میں کہتا ابو چونکہ سارے ہی کر رہے تھے. اس پہ ڈبل چترول ہوتی تھی کہ بھائی تمہارا دماغ صحیح ہے, تم باقی سارے, وہ جو آپ نے بھی سنا ہوگا کہ اگر سارے کنویں میں چھلانگ مار دیں گے تم بھی مار دو گے, اگر سارے پہاڑ سے نیچے چھلانگ مار دیں گے تم بھی مار دو گے. تو میرے ابو کہتے تھے بیٹا تم بے وقوف ہو, تمہیں ہم نے کیا سمجھایا ہے, سارے کے سارے لوگ پاگلوں والی حرکت کر رہے ہیں, تم پاگل ہو, تمہیں ہم نے کیسے ٹرین کیا ہے, تمہاری ہم نے کیا تربیت کی ہے, دس از ناٹ ایکسیپٹیبل بیہیویئر. تو اس سے بہتر تھا کہ آپ کہہ لیں جی میری غلطی ہے اور میں ہی قصوروار ہوں, تو کم مار پڑے گی, بجائے کہ میں یہ بہانہ ڈالوں کہ نہیں ایکچولی وہ سارے ہی کر رہے تھے تو میں بھی چلا گیا. تو یہ تو کبھی زندگی میں ایکسکیوز ایکسیپٹ ہی نہیں ہوا میرے گھر میں کہ جی سارے ہی کر رہے تھے. دس از ناٹ این ایکسکیوز. تو قیامت کے دن شیطان آپ سے بری ہو جائے گا کہ بھائی میرا تمہارا تعلق ہی کوئی نہیں ہے, میں نے صرف آپ کو مشورہ دیا تھا, مشورہ اور لوگوں نے بھی دیا تھا, تو نے میری بات کیوں سنی؟ اس کا مطلب ہے تمہارے اندر ٹیڑھا پن تھا کہ تو نے میری بات سنی, ورنہ تم کسی اور کی سن لیتے. تو شیطان جو ہے نا ابھی بہت میٹھا میٹھا بن رہا ہے آپ کے ساتھ, بہت اچھا اچھا بن رہا ہے, نہیں یہ کام بھی کر لو, فلاں میں بھی دیکھ لو, یار مزہ ہی ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا, خیر ہے, کچھ نہیں, اس طرح کی ساری باتیں کرتا ہے. لیکن رائٹ ایٹ دا مومنٹ جب آپ کو صحیح پریشر پڑتا ہے اس ٹائم پہ وہ وہاں سے نکل جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک تو ذکر کر دیا قرین کا, جو بڑا ایک قریبی دوست ہوتا ہے, آپ کے ساتھ اٹیچ ہوا ہوتا ہے, غلط میں عام طور پہ زیادہ تر آپ کو لے کے جاتا ہے. دوسرا جو ہے خذول ہے, جو کہ ایک ڈسیور ہے, دھوکہ دینے والا ہے, میٹھی میٹھی باتیں بہت کرتا ہے, چکنی چپڑی باتیں بہت کرتا ہے, لیکن اس کے اپنے انٹرسٹ اس کے دل میں ہوتے ہیں, آپ کا انٹرسٹ کے بارے میں وہ بالکل بھی نہیں سوچ رہا ہوتا. تیسرے نمبر پر آتا ہے جی رفیق. رفیق جو ہے بیسکلی وہ شخص ہوتا ہے جس کے اوپر آپ ڈپینڈ کر سکتے ہیں, جس کے اوپر آپ ٹرسٹ کر سکتے ہیں, جس کے اوپر آپ کہتے ہیں نا سم ون ٹو لین آن, آپ اس کے اوپر لین آن کر سکتے ہیں. اور اس میں آپ یہ بھی سوچ لیں کہ رفیق جو ہے ہو سکتا ہے وہ شخص آپ سے عمر میں, تجربے میں, ایکسپیرینس میں بھی زیادہ ہو, یعنی ایسا شخص ہو جس سے آپ لرن بھی کرتے ہو. مثال کے طور پہ اکثر نوجوان جو ہے نا وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی مجھے اپنی ایج کا تو کوئی بندہ ہی نہیں مل رہا. کوئی بات نہیں, اپنے سے کسی بڑے سے دوستی کر لیں. آپ کو میں بتاؤں جب میں, کیونکہ میں بتاؤں دیکھیں گروتھ کے دیر ٹو ویز ان وچ یو کین گرو. ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلیں تو گروتھ ہو جائے گی. کمفرٹ زون کے اندر گروتھ نہیں ہوتی, یعنی یو ول ہیو ٹو گیٹ انکمفرٹیبل ان آرڈر ٹو گرو. فار ایگزامپل آپ میں سے کوئی کہتا ہے یار مجھے نا پبلک اسپیکنگ نہیں آتی, میں اس طرح اسٹیج پہ آ کے بولنا چاہتا ہوں لیکن مجھے ڈر بہت لگتا ہے, جھجک بہت ہوتی ہے. تو کیا آپ اپنے کمرے میں بیٹھ کے پبلک اسپیکر بن سکتے ہیں؟ نہیں, آپ کو اس کے لیے یہاں آنا پڑے گا. پہلی دفعہ آئیں گے ڈر لگے گا ہوگا, سیکنڈ ٹائم آئیں, تھرڈ ٹائم آئیں, یو ول ہیو ٹو گیٹ انکمفرٹیبل. ایک بندہ اس کو سوئمنگ نہیں آتی, سوئمنگ سیکھنا چاہتا ہے, کیا وہ, میں اس کو یہیں پہ پریزنٹیشن 3 گھنٹے کی پریزنٹیشن دیتا ہوں سوئمنگ کے اوپر, یہ جی بٹر فلائی اسٹروک ہوتا ہے, یہ بریسٹ اسٹروک ہوتا ہے, یہ ڈاگ پیڈل ہوتا ہے, آپ کو لگتا ہے 3 گھنٹے میں سوئمنگ آ جائے گی؟ آپ کو یہاں بیٹھ کے نہیں آئے گی. اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ سوئمنگ پول میں کودنا پڑے گا. It will be very uncomfortable in the beginning, it will be very uncomfortable, لیکن that's the only way you will learn. آپ کو گرو کرنے کے لیے انکمفرٹیبل ہونا پڑے گا. تو یا تو گروتھ کے لیے انکمفرٹیبل ہونا پڑے گا, کمفرٹ زون سے باہر نکلنا پڑے گا, یا پھر اپنے سے زیادہ بہتر لوگوں کی صحبت میں آنا پڑے گا, اپنے سے زیادہ نالجبل لوگوں کی صحبت میں آنا پڑے گا. تو کیا ہوتا ہے, خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ بھی رنگ پکڑ لیتا ہے. میں جب آسٹریلیا میں تھا تو وہاں سے ماسٹرز کر رہا تھا آئی ٹی کے اندر, تو وہاں پہ تھی آسٹریلین کمپیوٹر سوسائٹی.
اس کو میں نے جوائن کر لیا. وہاں سارے ہی بابے تھے, یقین کریں وہ بابوں سے مراد 60s اینڈ ابو, کچھ شاید لیٹ 50s والے ہوں گے, لیکن ادر دین دیٹ سارے 60+ تھے, جتنے بھی تھے سارے. اور یہ کون لوگ تھے؟ کامپیکٹ کا سی ای او, ایچ پی کا سی ای او, ان کا مارکیٹنگ مینیجر, اوریکل کا, سسکو وغیرہ وغیرہ, ڈفرنٹ جو ٹیک کمپنیز ہیں ان کے جتنے بھی ٹاپ سی ای اوز تھے, سینئر مینجمنٹ کے لوگ تھے, وہ اس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. اور وہ بیسکلی ایک عام بندے کے لیے انتہائی بورنگ کانورسیشنز میں انگیج کرتے تھے, پلاننگ, اسٹریٹجی, سارا کچھ. آئی واز دی اونلی ون جو اس ٹائم پہ تقریباً 22 ایئرس کا تھا. 22 ایئرس کا. میں نے اسپیشلی, مجھے یاد ہے, میرے پاس سوٹ نہیں ہوتا تھا, سوٹ پہننے والا. میں مطلب ٹی شرٹس اور جینس ہی تھیں اور تو کچھ بھی نہیں تھا. میں باقاعدہ سوٹ لے کے آیا, جا کے سوٹ لے کے آیا, ٹائی شائی لے کے آیا, اچھے جوتے لے کے آیا, تاکہ میں نے سوسائٹی جوائن کی, اس کی مجھے منتھلی پیسے دینے پڑتے تھے. تو جب باقی لڑکے جو ہے وہ کلبز اور ڈسکوز میں جا رہے ہوتے تھے, سیٹرڈے کو میں ان کی جو ہے نا ایک کانفرنس کمیٹی پہ جاتا تھا وہاں پہ, اور وہاں پہ بیٹھتا. سنڈے کو بھی ہمارا ہوتا, برین اسٹارمنگ سیشن ہوتا. تو وہ حیران ہوتے تھے, یار یہ بچہ کدھر آیا ہوا ہے یہاں پہ. تو میں پارٹیسپیٹ کرتا تھا, میں اس کے اندر انگیج کرتا تھا, ان کے ساتھ گپ شپ لگاتا تھا. تو بائی دا ٹائم آئی گریجویٹڈ, جب تک میرا ماسٹرز کمپلیٹ ہوا, میں نے اتنے ان روڈز ان کے ساتھ بنا چکا تھا کہ میری, یعنی آپ سمجھ لیں کہ آلریڈی جاب لگی ہوئی تھی, کہ آپ یہاں سے نکلیں تو آپ کے لیے جاب آفر ہے. یعنی کہ آٹومیٹکلی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ نا ان کے ساتھ گڈ بکس میں آئے ہوں, وہ مجھے جانتے بھی ہیں اچھی طریقے سے. تو مجھے پتا تھا کہ ان کے ساتھ رہ کے نا, اگر میں نے گرو کرنا ہے, اینڈ اگر میں نے اپنے آپ کو ایک میچور مائنڈ سیٹ پہ لے کے جانا ہے, آئی نیڈ ٹو ہینگ آؤٹ ود دیز پیپل. آج بھی میں آپ کو بتاؤں, یہ پاسبل ہے کہ انسان جب اپنے بڑوں کے ساتھ بیٹھتا ہے نا, یعنی میں یہ خاص طور پہ نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں, اپنے دادا ابو کے ساتھ بیٹھتے ہیں, نانا ابو کے ساتھ بیٹھتے ہیں, والد صاحب کے ساتھ بیٹھتے ہیں, نانی اماں کے ساتھ, دادی اماں کے ساتھ, کوئی بڑی عمر کے ماموں ہیں, کوئی تایاں ہیں, ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں, سیکھنے کی جو نا غرض سے, سیکھنے کی نیت سے کہ چلو اچھی باتیں کچھ مجھے بتا دیں گے, کچھ سیکھ لوں گا, آئی ول لرن فرام دیئر ایکسپیرینس. تو یہ کیا ہے, یہ آپ کے رفیق ہوتے ہیں. یہ آپ کے, انہوں نے کیا کرنا ہے, آپ سے کیا لینا ہے, انہوں نے, ان کو آپ سے کیا غرض ہے. مجھے بتائیں, باپ کو بیٹے سے کیا غرض ہوتا ہے, دادا کو بیٹے سے کیا غرض ہے, پوتے سے کوئی غرض نہیں ہے. وہ سمپلی آپ کو دینا ہی چاہتے ہیں, لینا کچھ بھی نہیں ہے انہوں نے آپ سے. تو ایسے لوگوں کی صحبت میں جب آپ آتے ہیں تو وہ آپ ان کے اوپر ٹرسٹ کر سکتے ہیں, آپ ان پہ ریلائی کر سکتے ہیں, اور آپ سیکھتے بہت زیادہ ہیں. تو یہاں پہ جو رفیق ہے, یہ وہ شخص ہے جو کہ جس کے اوپر آپ ٹرسٹ کر سکتے ہیں. مشکل وقت میں آپ اس کے ساتھ جا کے مشورہ بھی لے سکتے ہیں, اور وہ آپ کو آنیسٹ اور ٹروتھفل مشورہ بھی دے دے گا. اس کے بعد ایک اور لفظ اللہ تعالیٰ یوز کرتے ہیں قرآن مجید میں, ولی کا, اور یہ کافی زیادہ یوز ہوا قرآن مجید میں. ولی کون ہوتا ہے؟ یہ آپ کا ایک پروٹیکٹنگ فرینڈ ہوتا ہے, گارڈین ہوتا ہے. پروٹیکٹنگ اس لحاظ سے بھی کہ آپ کو فزیکلی بھی پروٹیکٹ کرے گا, یعنی مشکل وقت میں آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آ جائے گا. وہ جو یاروں کا یار ٹائپ دوست ہوتا ہے نا, کہتا ہے جگر میں تیرے ساتھ ہوں, ٹینشن نہیں لینی, میں تیرے ساتھ ہوں. پھڈے میں سب سے پہلے وہ پہنچا ہوگا, کوئی بات نہیں یار, میں ہوں نا تیرے ساتھ, یار ایسی کی تیسی کر دیں گے. یہ ولی ہوتا ہے آپ کا. تو یہ بیسکلی آپ کا فزیکل ویل بینگ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے, اسپرچل بھی دیکھ رہا ہوتا ہے, مینٹل بھی دیکھ رہا ہوتا ہے. اب ضروری نہیں ہے دنیا میں آپ کو پکا ہی کوئی ولی مل جائے, اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ولی ہے کس کا؟ الذین آمنوا کا. میرے اور آپ کی بات ہو رہی ہے. اچھا, اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ والذین آمنوا اولیاء اللہ, کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں. نہیں, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ ولی آپ کا ہوتا ہے. یعنی تم پتہ نہیں اللہ کے ولی کب بنو گے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں تمہارا ولی پہلے بنتا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. یہ بات اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے نا, میں یقین کریں ہماری زندگی کے نقشے بدل جائیں. دیکھیں, ایک بات کو کہنے کے دو طریقے ہوتے ہیں. اگر میں کہتا ہوں جی, میں دو جملے بولتا ہوں کے سامنے. ایک جملہ ہے میں جی وزیر اعظم صاحب کا بھی دوست ہوں, صدر صاحب کا بھی میں دوست ہوں, اور چیف صاحب کا بھی میں دوست ہوں, اور پریزیڈنٹ جو ہے نا آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس کا بھی میں دوست ہوں, اور انگلینڈ کے بھی پرائم منسٹر کا میں دوست ہوں. ایک یہ جملہ ہے. ایک ہے ہاں یار وہ وزیر اعظم بھی میرا دوست ہے, ہاں وہ صدر مملکت بھی اپنا دوست ہی ہے, فلانا چیف بھی دوست ہے, فلانا جنرل بھی دوست ہے, فلانا بھی دوست ہے. ان میں سے دونوں جو جملوں کے سیٹ ہیں, ان میں سے میرے حق میں بہتر کون سا والا ہے, پہلے والا یا دوسرے والا؟ دوسرے والا. کیوں؟ کیونکہ دوسرے میں نا میں کہہ رہا ہوں یہ میرے دوست ہیں, یہ میرے دوست ہیں, میں پتہ نہیں ہوں یا نہیں ہوں, یہ ایک سوال ہے. اگر میں کہتا ہوں جی میں بھی ان کا دوست ہوں, میں بھی ان کا دوست ہوں, پتہ نہیں میں تو دوست بنا ہوں, وہ مجھے دوست مان رہے یا نہیں مان رہے, شاید ان کے پاس تو میرا نمبر بھی سیو نہیں ہوگا, تو میں ان کا اپنی طرف سے دوست بناؤں, نہیں جی میں ان کا بھی دوست ہوں, میں ان کا بھی دوست ہوں. اصل بات یہ ہے وہ میرے دوست ہیں, میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا یار. اصل میں صبح سے فون کر رہا ہے, میں ٹائم نہیں ہے یار, میسیجز آئے ہوئے ہیں, میں تو ٹائم ملے گا تو جواب دے دوں گا, دیکھتا ہوں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ تم میرے دوست ہو, اللہ تعالیٰ فرما رہے میں تمہارا دوست ہوں. بھائی اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ دوست پہلے ہے کس کا؟
الذین آمنوا کا یہ انبیاء کی بات نہیں ہو رہی, صدیقین, شہداء, صالحین کی بات نہیں ہو رہی, یہ میرے آپ جیسے لوگوں کی بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں تیرا دوست پہلے بنتا ہوں, تو پتہ نہیں کب بنے گا میرا دوست. اور پھر اللہ جب دوست بنتا ہے تو کیا کرتا ہے, یخرجہم من الظلمات الی النور, اندھیروں سے اللہ آپ کو نکال کے نور کے راستے پر لے جاتا ہے, صراط مستقیم پر لے جاتا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. اگر آپ کو اس بات کی گریوٹی سمجھ میں آ جائے نا, آپ کے اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ کے ہمارے پر کتنے کرم ہیں کہ اللہ اپنی دوستی کی بات پہلے کر رہا ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, یقیناً جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان پہ نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے. اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, یعنی جو اللہ کے ولی ہیں ان پہ نہ خوف ہوگا, یعنی جب وہ دنیا سے جا رہے ہوں گے نہ کوئی خوف نہ کوئی غم, انجوائے کرتے ہوئے جائیں گے. یا یہ تو النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, خوشی خوشی اللہ کے پاس جائیں گے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومن مرد اور عورتوں کے بارے میں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض, مومن مرد اور عورتیں آپس میں ولی ہوتے ہیں ایک دوسرے کی حفاظت کرتے ہیں, نیکی کا حکم دیتے ہیں, برائی سے روکتے ہیں. تو ولی جو ہوتا ہے نا وہ ایک آپ کا پروٹیکٹنگ فرینڈ ہوتا ہے, جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ پہ ذکر کیا کہ اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں, یا اللہ کس کا ولی بنتا ہے, یا مومن مرد عورتیں آپس میں ولی ہوتے ہیں ایک دوسرے کی حفاظت کرتے ہیں جانی مالی ہر اعتبار سے. پھر ایک اور قسم کا دوست ہوتا ہے جس کو ہم صدیق کہتے ہیں, صدیق صدق سے نکلا ہے, یعنی یہ وہ دوست ہوتا ہے. اور آپ سوچیے گا اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسا شخص ہے تو اس کو سلام ہے جو ٹروتھفل ہوتا ہے آپ کے ساتھ, یعنی آپ کے ساتھ سچ بات کرتا ہے, ایون اف ہی نوز کہ یہ آپ کو بات پسند نہیں آئے گی, لیکن وہ آپ کے ساتھ سنسیئر ہے. اور ایسے دوست ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. شاید آپ کو نہ کہتا ہو کہ یار یہ بہت ہی بلنٹ بندہ ہے, یار یہ تو ایک دم سے منہ پہ کہہ دیتا ہے, لیکن یہ وہ بندہ ہے جو آپ کا خیر خواہ ہے. وہ آپ کو جہنم میں نہیں دیکھنا چاہتا, وہ آپ کو جنت میں دیکھنا چاہتا ہے. وہ ہمیشہ آپ کو یعنی پازیٹیو کرٹیسزم دیتا ہے. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک مومن کا آئینہ ہوتا ہے. تو دیکھیں جب آئینے میں آپ دیکھتے ہیں تو جیسے بھی آپ لگ رہے ہیں آپ انسلٹ فیل نہیں کرتے, کیونکہ آئینہ ہے نا آپ کو ٹروتھ بتا رہا ہوتا ہے. تو بجائے کہ آپ آئینے کو گالیاں نکالیں کہ یہ آئینہ ہی خراب ہے, آپ اپنے آپ کو ٹھیک کرتے ہو. آئینے میں آپ دیکھتے ہو, آپ کو لگتا ہے یار میں جو نا ویکنس نظر آ رہی ہے چہرے پہ, یا مجھے لگ رہا ہے کہ میں نے ویٹ گین کیا ہوا ہے یا بہت کم کر دیا, یا جس طرح بھی ہے مجھے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. آئینہ تو سچ بتا رہا ہے, میں نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے تاکہ میں آئینے میں بہتر نظر آؤں. بالکل اسی طرح سے ایک مومن کا آئینہ ہوتا ہے. وہ جب دوسرے کی اصلاح کرتا ہے تو اس کو اوفینڈ نہیں کرتا, اس میں آنیسٹ بات بتاتا ہے. اور اسی لیے میرے اپنے استاد کہا کرتے تھے کسی کو تھپڑ مارنے سے پہلے نا جپھی دے دیا کرو, یعنی اس سے پہلے کہ آپ کسی کو ایک ہارڈ بٹر ٹروتھ بتائیں, اس سے پہلے اس کو اس بات کا یقین دلا دو کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں, میں تمہیں ہارم نہیں کرنا چاہتا, مجھے تم سے کوئی غرض نہیں ہے. اور اسی لیے اللہ کے نبی جو تھے نا وہ بھی جب دعوت دینے جاتے تھے تو کہتے تھے بھائی آپ سے کچھ نہیں چاہیے, ہمیں آپ سے کچھ نہیں چاہیے, آپ بس دینے آئے, لینے کچھ نہیں آئے آپ سے. اس لیے میں بتاؤں ہماری بھی پالیسی یوتھ کلب میں یہ ہے, جس مرضی وینیو پہ ہم جاتے ہیں نا ہم ان کو چارج نہیں کرتے, چاہے ہم اسکول میں جائیں, کالج میں جائیں, یونیورسٹی میں جائیں, یہاں پہ اب ہو رہا ہے 30 دن یہاں پروگرام چل رہا ہے, کوئی چارج نہیں, بسم اللہ کر کے آؤ سارے, کیونکہ آپ سے کچھ نہیں چاہیے, آپ کو دینے ہی آئے ہیں انشاءاللہ. سو دا ہول آئیڈیا بہائنڈ اٹ از کہ جو آپ کا ٹروتھفل دوست ہوتا ہے وہ آپ کو سچ بات بتاتا ہے وداؤٹ اینی فیئر آف کانسیکوینسز کہ بھائی اس لیے مجھ سے ناراض ہوگا کچھ ہوگا. کہتے یار دوست بنایا ہے تو پھر دوستی کا حق میں یہ نبھاؤں گا کہ اگر تیرے سے غلطی ہو رہی ہے میں تجھے بتا دوں گا. مثال کے طور پہ آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور مثال کے طور پہ اگر آپ کے پیرنٹس آپ کو بلا رہے ہیں اور آپ ان کو اگنور کر رہے ہیں تو کہتے ہیں یار تیرے ماں باپ بلا رہے ہیں, جا تو مجھے چھوڑ ان کے پاس جا, یہ زیادہ ضروری ہے, میں اتنا ضروری نہیں ہوں ابھی. یعنی وہ آپ کو سچ جو ہے نا صحیح بات بتاتا ہے. اگر فار ایگزامپل آپ ایگزام میں یا اسائنمنٹ میں چیٹنگ کر رہے ہو تو بتا دیتا ہے یار یہ ٹھیک بات نہیں ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے, کیوں اپنا کام خراب کر رہا ہے. تو ایک آنیسٹ دوست ہوتا ہے اور وہ صدیق ہوتا ہے آپ کا. اس کے بعد ایک ایسا دوست ہوتا ہے جس کو صاحب کہا گیا ہے. صاحب جیسے صحابہ ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ابو بکر صدیق تھے ان کو بھی صاحب کہا گیا کہ نبی کا صاحب. صاحب وہ ہوتا ہے جو آپ کا پارٹنر ہوتا ہے, جو آپ کے مشن میں شریک ہوتا ہے, جس کا گول اور آپ کا گول ایک ہی ہوتا ہے. یعنی قرآن مجید میں بیوی کو صاحبہ کہا گیا ہے, وہ صاحبتی ہی و بنی ہی, تمہاری صاحبہ, تمہاری بیوی جو تمہارے مشن میں تمہارے ساتھ ہے, تمہاری زندگی میں تمہارے ساتھ ہے, یعنی اس کو بھی صاحبہ کہا گیا, تمہاری کمپینین ہے, تمہاری پارٹنر ہے. اسی طرح جو صاحب ہے یا صحابہ ہیں وہ بھی اللہ کے نبی کے ساتھی ہیں. ان کو آپ ایک طرح سے کالیگز بھی کہہ سکتے ہو, کو ورکرز بھی کہہ سکتے ہو, سیم پیپل آن دا مشن بھی کہہ سکتے ہو, جو بھی آپ پارٹنرز بھی کہہ سکتے ہو. یعنی وہ آپ کے ساتھ ہیں جو آپ کے مشن میں آپ کے ساتھ شریک ہیں. تو یہ آپ کا صاحب ہوتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے یہ بندہ بھی آپ کے ساتھ بڑا مخلص ہوتا ہے اور خیر خواہ ہوتا ہے. پھر جو خلیل ہے, آخر میں اور بھی لفظ ہیں, میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں وہ سارے بیان کروں, حمیم بھی ہے اور بھی اس کے علاوہ ہے. خلیل جو ہے نا, خلیل بہت ہی پیارا رشتہ ہے.
یعنی جس طرح ایک ایسا دوست جو کہ آپ کے ساتھ سب سے زیادہ سنسیئر بھی ہے اور آپ کے ساتھ محبت بھی بڑی ہے, آپ اس سے بہت پیار کرتے ہیں, بہت محبت کرتے ہیں, somebody who is very close to you, somebody جس کی آپ دل سے رسپیکٹ کرتے ہیں, وہ آپ کا خلیل ہوتا ہے, اور وہ اس کی آپ یعنی کہ بات بھی مانتے ہیں, اس کی اطاعت بھی کرتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی نا خلیل اللہ, جیسے اللہ تعالیٰ کا خلیل ہونا, اللہ کا دوست ہونا, اللہ تعالیٰ نے جب جب آزمایا ان آزمائشوں میں پورا اترنا, یعنی ثابت کرنا کہ یہ اللہ کا خلیل ہے, اللہ کا دوست ہے. تو یہ جو لیول ہے یہ پھر ایک بہت ہی اعلیٰ اور افضل قسم کا درجہ ہے کہ انسان یہاں پہ پہنچ جائے. اب سوال یہ ہے, اس پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کے ساتھ ہمارا ٹائم گزرتا ہے. یہ میں نے آپ کو اتنے سارے الفاظ اس لیے بتائے ہیں کہ آپ سوچیں بھائی میرا خلیل کون ہے, میرا ولی کون ہے, میرا صاحب کون ہے, ٹھیک ہے, اسی طرح سے میرا قرین کون ہے, میرا خضول کون ہے. یعنی یہ سارے کے سارے لوگ آپ کی زندگی میں کہیں نہ کہیں فلوٹ اراؤنڈ کر رہے ہیں, اور یہ دیکھیں کون لوگ ایسے ہیں جو آپ کو اللہ سے جوڑ رہے ہیں اور کون لوگ ایسے ہیں جو آپ کو اللہ سے دور کر رہے ہیں. تو اب آپ کے لیے جو اسائنمنٹ ہوگی نا وہ یہ ہوگی کہ جو لوگ تو آپ کو اللہ سے قریب کر رہے ہیں ان کے ساتھ تو دوستیاں نبھائیں, ان کے ساتھ تو تعلق رکھیں, اور جو آپ کو اللہ سے دور کر رہا ہے اور آپ کی بربادی کا اللہ معاف کرے باعث بن رہا ہے, ان کے ساتھ پیار محبت سے تھینک یو ویری مچ, جزاک اللہ خیر کہہ کے سائڈ پہ ہو جائیں. یہ کام ہم نے کرنا ہے. اب آپ کہیں گے نہیں جی لیکن پھر اس کا دل ٹوٹ جائے گا, تو کوئی بات نہیں, ٹوٹنے دیں. آپ اپنی فکر کریں, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. دوستوں کی بات بعد میں ہوگی. آپ ان کے ساتھ سلام دعا رکھیں, سلام دعا سب سے اچھی ہوتی ہے, ہر کسی کے ساتھ سلام دعا رکھیں, جی السلام علیکم بھائی جان کیسے ہیں, خیریت سے. لیکن دوست جو ہے نا یہ اس کو بنانا ہے جس کے ساتھ آپ نے مشورے شیئر کرنا ہے, جس سے آپ نے ایڈوائس لینی ہے, جس کو آپ نے زندگی کے حالات و واقعات بتانے ہیں, جس سے آپ نے پوچھنا ہے یار یہ انویسٹمنٹ اپرچونیٹی آئی ہے, تجھے کیا لگتا ہے یہاں کروں یا یہاں کروں. اب کوئی 2 نمبر سے دوست ہوگا کہ یار کوئک پروفٹ کے لیے یہاں پہ ڈال, حلال ہے حرام ہے خیر ہے, تو ڈال تو صحیح نا. جو واقعی میں آپ کا دوست ہوگا کہ یار حرام انویسٹمنٹ نہیں کرنی, حلال جگہ پہ کر, انشاءاللہ اللہ برکت ڈالے گا. اسی طرح سے کوئی معاملہ ہے, فار ایگزامپل کوئی شادی بیاہ کا موقع ہوتا ہے, بندہ کہتا ہے جی مجھے اس طرح سے کوئی رشتہ آیا ہوا ہے, پرپوزل آیا ہوا ہے. اب جو ٹوٹلی ورلڈلی مائنڈ سیٹ والا ہے وہ کہے گا جی یہاں پہ جو ہے نا بیٹے کا رشتہ یہاں کرا دو. ٹوٹلی مٹیریلسٹکلی وہ دیکھ رہا ہے, نہیں جی اس کا باپ بڑا فلانا ہے, اس کا یہ ہے وہ ہے. جو دیندار آدمی ہوگا کہ نہیں یار سب سے پہلے دین دیکھو, اخلاق دیکھو, اگلی نسل چلانی ہے, یہ دیکھو کہ کس طرح کی ماں ہوگی, وہ کس قسم کی خاتون کو گھر لے کے آ رہا ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. تو وہ آپ کو صحیح مشورہ دے گا, ورنہ الٹے مشورے تو ہزاروں قسم کے لوگ آپ کو دے سکتے ہیں. تو اس اعتبار سے ہمیں اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ ہم کسی ایسے شخص کے ساتھ دوستی نہ کریں جو ہمیں ہمارے رب سے دور کرنے کے اندر مدد کر رہا ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم کی, آپ نے فرمایا کہ جو ایمان والے لوگ ہوتے ہیں وہ آپس میں ایک دیوار کی مانند ہوتے ہیں, ایک حصہ دوسرے حصے کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے. یعنی مومن جو ہوتے ہیں نا وہ ایک دیوار کی مانند ہوتے ہیں, اینٹوں کی مانند ہوتے ہیں, یعنی ایک اینٹ دوسری کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہے اور سپورٹ کرتے کرتے پوری دیوار بنتی ہے. تو آپ کا دوست اگر تو آپ کو اللہ سے قریب کرنے میں سپورٹ کر رہا ہے تو پھر وہ ایک ایمان والا دوست ہے آپ کا, اور اگر وہ دیوار میں دراڑ پیدا کر رہا ہے اور آپ کا رشتہ ڈسکنیکٹ کر رہا ہے, اللہ سے تعلق کاٹ رہا ہے, دین دس از ناٹ اے فرینڈ شپ ورتھ ہیونگ. اچھا یہاں پہ اب کچھ ذرا گگلیاں بھی ہیں ایک دو, وہ بھی میں ایڈریس کر دیتا ہوں. گگلی ایک تو یہ ہے کہ یہ اکثر سوال آتا ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل ایک لڑکا کہے گا کہ ایک لڑکی ہے میری یونیورسٹی میں جو مجھے اللہ سے بہت قریب کر رہی ہے. کتنا پیارا سوال ہے دیکھیں. تو میں اس سے دوستی کو پھر تو نبھانا ہی پڑے گا, آپ نے اتنی اچھی بات کر دی, وہ تو میری خلیل بھی ہے, وہ تو میری صاحب بھی ہے, صاحبہ بھی ہو جائے گی انشاءاللہ. تو اب میں کیسے, اب یہ دوستی تو نبھانی ہے نا, نہیں آپ نے یہ دوستی نہیں نبھانی, کیونکہ یہ شیطان کا ٹریپ ہے, اٹس اے ٹریپ. کیونکہ جب بھی 2 نامحرم ایک ساتھ ہوتے ہیں تو تیسرا بیچ میں شیطان ہوتا ہے. تو وہ لازمی آپ کو نا اس جھانسے میں ڈال رہا ہے کہ آپ کہہ رہے نہیں دیکھو نا اتنی اچھی باتیں کرتی ہے. اچھا پھر ایک خاتون بھی ہے, اس طرح کہ تو میں اتنے میسیج آ چکے ہیں, یقین کریں میں دماغ میرا فرائی ہو چکا ہے, ٹھیک ہے, یہ میسیجز سن کے. کون سے میسیجز کہ جی وہ نا ایک فار ایگزامپل لڑکیاں ہوتی ہیں, وہ میسیج مجھے بتاتی ہیں کہ جی ایک لڑکا ہے وہ مجھے روز صبح نا گڈ مارننگ کے ساتھ ساتھ کوئی قرآن کی آیت بھیجتا ہے, حدیث بھیجتا ہے. دیکھیں سبحان اللہ کتنا اچھا بچہ ہے, دین کی باتیں کرتا ہے. اگر وہ زندگی میں نہ ہوا تو پھر مجھے قرآن کہاں سے ملے گا؟ بھائی گھر میں قرآن نہیں پڑھا آپ نے, اٹھاؤ کھولو اس کو, وہاں سے پڑھو. جاوید کا کیوں انتظار کری ہو کہ جب تک جاوید کا میسج نہیں آ گیا میں نے قرآن ہی نہیں پڑھنا؟
یا جاوید مجھے حدیثیں بتائے گا تو میں پڑھوں گی. اس طرح تھوڑی ہے. تو آپ اپنے طور پہ کم از کم یہ بات دیکھیں کہ بھائی میرے پاس آلریڈی قرآن موجود ہے, حدیث موجود ہے. یہ صرف شیطان جو ہے نا ہمیں جھانسا دیتا ہے کہ جی چلو یہاں سے بات شروع کرتے ہیں, اور پھر کرتے کراتے جو ہے وہ کام کافی خراب ہو جاتا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ایسی کئی ایگزامپلز ہیں جہاں پہ ایک شخص دوستوں کی وجہ سے حرام میں پڑا یا دوستوں کی وجہ سے خیر کی طرف گیا. بہت ساری مثالیں ہیں اس کی. ایک لڑکے کو میں جانتا ہوں جو حافظ قرآن تھا, اور یونیورسٹی میں گیا, غلط صحبت میں پڑ گیا, بہت بری کمپنی میں گیا. اور میں اب اس کی جو ہے نا بات کا کرکس آپ کو بتاتا ہوں. یونیورسٹی میں گیا تو ایک دن اس کی گرل فرینڈ کا مجھے فون آیا. تو میں نے فون پہ کیا, ان نون نمبر تھا, تو یہ کافی پہلے کی بات ہے, میرے خیال ہے 5-6 سال ہو گئے. تو میں نے فون اٹھایا, میں نے کہا جی السلام علیکم. تو انہوں نے کہا جی آپ راجہ ضیاء بات کر رہے ہیں؟ میں نے کہا جی بول رہا ہوں. انہوں نے کہا جی میں سو اینڈ سو کی گرل فرینڈ بات کر رہی ہوں. اچھا ٹھیک ہے جی, ہاؤ کین آئی ہیلپ یو؟ انہوں نے کہا جی اصل میں نا آپ کو پتہ ہے وہ آپ کا بڑا تعریف کرتا رہا, یہ وہ فلانا نمکانا. تو یہ نا اصل میں آج کل وہ ڈرگز میں انوالو ہو گیا, اور الکوہول میں, ڈرگز میں, اور اس کا بیہیویئر بہت اگریسو ہوا ہوا ہے, اور وہ نا بہت آؤٹ آف کنٹرول ہو رہا ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ شاید وہ آپ کی بات سن لے گا, کیونکہ کچھ رسپیکٹ اس کی یعنی اس کے دل میں آپ کے لیے ہے. تو اگر آپ اس سے بات کر لیں کہ وہ یہ شراب چھوڑ دے اور ڈرگز چھوڑ دے. میں نے کہا بہن شراب اور ڈرگز کے ساتھ اس کو آپ کو بھی چھوڑنا پڑے گا. کہتے نہیں میں اتنا ایکسٹریم پہ نہیں اس کو دیکھنا چاہ رہی, آپ اسے صرف کہیں ڈرگز اور شراب چھوڑ دے, باقی میرے ساتھ تو ٹھیک ہے جو معاملہ چل رہا ہے. میں نے کہا ایسے تو نہیں ہوگا, جو پورا سولوشن ہی دینا پڑے گا اس کو. لیکن آپ یقین کریں, خیر جو بھی اس کی لانگ سٹوری شارٹ یہ تھا کہ میں اس بات پہ حیران تھا کہ یہ لڑکا جو حافظ قرآن ہے, ماشاء اللہ ایک اچھے بیک گراؤنڈ سے ہے, وہ بیڈ کمپنی میں کتنا آف ٹریک چلا گیا, کتنا آف ٹریک گیا. اور اسی طرح سے میں جانتا ہوں ایسے لڑکے اور ایون لڑکیاں جن کا پاسٹ بہت ویئرڈ ہوتا ہے, جیسے میرا بھی ویئرڈ ہی پاس تھا, اور وہ یوتھ کلب کے ایونٹس پہ آتے ہیں, ایکٹیویٹیز پہ آتے ہیں, یا مسجد کے ساتھ جڑ جاتے ہیں, اور اس وجہ سے کیونکہ اچھی صحبت میں آتے ہیں ماشاءاللہ بالکل زبردست ہو جاتے ہیں, ایک دم یعنی کہ ایسے ہو جاتے ہیں یعنی کہ 180 ڈگریز ٹرن کھا جاتے ہیں بیکاز آف واٹ گڈ کمپنی. تو ہم لوگ اپنی آرگنائزیشن پہ بھی نا وی آر کانسٹنٹلی ٹرائنگ کہ ایسی ایکٹیویٹیز کریٹ کرتے رہیں, ایسی اسپیسز کریٹ کرتے رہیں. جیسے اصحاب کہف کا ذکر آتا ہے نا قرآن مجید میں, وہ بھی کیا تھے, کچھ لڑکے تھے جو ایک ساتھ اکٹھے ہو گئے. تو ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھی نوجوانوں کو نا کچھ غار پرووائڈ کریں جہاں پہ وہ جا کے ہینگ آؤٹ کریں. یہ بھی ایک غار ہی ہے جہاں پہ اس وقت آپ موجود ہیں. یعنی اس وقت پورا اسلام آباد کچھ تو بہت زیادہ مساجد میں بھی چیزیں چل رہی ہیں, لیکن بازاروں میں دیکھ لیں, مارکیٹ پلیسز میں دیکھ لیں, ابھی بھی اللہ معاف کرے کئی جگہوں پہ پارٹیز بھی ہو رہی ہیں. میں آپ کو بتاؤں رمضان میں بھی ان کو چین نہیں آ رہا, واللہ العظیم ان کو چین رمضان میں بھی نہیں آ رہا. تو ایسے لوگ بھی ہیں جو بھی عیشی موڈ میں, لیکن پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس غار میں آ جاتے ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے ان کو ایک اچھا ماحول ملتا ہے, قرآن سنتے ہیں, الحمدللہ ہمارے دلوں کو افیکٹ کرتا ہے, درس ہوتا ہے اور افیکٹ کرتا ہے, واپس جاتے ہیں ریلیکس فیل کرتے ہیں, یار الحمدللہ میں نے آج کچھ سیکھا, آئی فیل بیٹر دین بفور, کل سے میں آج بہتر ہو چکا ہوں الحمدللہ. ہمارے اندر ایک چیز آتی ہے. تو یہ بھی تو ہم اس طرح کی نا پاکٹس کریٹ کرتے ہیں, جس شہر میں جاتے ہیں پاکٹس کریٹ کرتے ہیں. ایون اب سوشل میڈیا پہ یہ پاکٹس کریٹ کرتے ہیں. چلو اور کچھ نہ ہو یار, آپ چینل پہ چلے جاؤ, وہاں سے کانٹینٹ دیکھو, کنزیوم کرو. اتنے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم آفس جاتے ہوئے آپ کا کانٹینٹ سن رہے ہوتے ہیں, جو ہے نا اس جگہ پہ جاتے ہیں, عورتیں کہتے ہیں کھانا پکاتے ہوئے آپ کی پوڈ کاسٹ لگائی ہوتی ہے, کوئی کہتا ہے میں اپنا وہ کر رہا ہوں تو ہم نے لگایا. یعنی ہم لوگ کریٹ کرتے ہیں چیزیں کہ ایون اگر آپ اکیلے بھی ہیں نا تب بھی آپ کے پاس کمپنی ہماری موجود ہے. Still you can be part of that conversation. And the beautiful thing about these type of podcasts is کہ 4-5 بندے بات کر رہے تو ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے ہیں, لائک وہ بھی آرام سے کیجولی بات کر رہے ہیں, ہم بھی بس باتیں سن رہے ہیں. جیسے کبھی مجھے یاد ہے بچپن میں ابو کے دوست آتے تھے نا, وہ سارے بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہوتے تھے اور میں بیچ میں ان کی باتیں سن رہا ہوتا تھا کیا باتیں ہو رہی ہیں. تو اس میں جو بھی تذکرے ہو رہے ہیں, جنگ عظیم 1, جنگ عظیم 2 کے تذکرے ہو رہے ہیں, سیاست پہ گفتگو ہو رہی ہے اور معاملات ہو رہے ہیں, تو میں وہ کنزیوم کر رہا ہوں کانٹینٹ. آئی ایم ناٹ پارٹیسپیٹنگ ان اٹ بٹ آئی ایم کنزیومنگ اٹ. سو ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ایسی پاکٹس کریٹ کریں کہ آج کسی کے پاس کوئی ایکسکیوز نہ ہو کہ بھئی مجھے میرا غار میسر نہیں تھا. سب کو آن لائن اور آف لائن دونوں میں غار اویلیبل ہونے چاہیے. تو اس لیے چھوٹے بچوں سے لے کے بڑے بچوں تک سب کے لیے, یعنی بڑے بچوں سے میری جو نا مراد ہے 60, 70, 80 ایئرس والے بچے جو ہوتے ہیں, سب کے لیے ہم لوگوں نے کوئی نہ کوئی پلیٹ فارم رکھا ہوتا ہے کہ جہاں پہ آئیں, فیملیز کو لے کے آئیں اور اپنی اچھی صحبت میں آئیں. مسجد لاک اپ ایونٹس کا آپ کو پتہ ہوگا, یہ بھی رمضان ختم ہوگا تو یہ شروع ہو جائے گا. مسجد میں پوری رات رکھتے ہیں لوگوں کو, بوائز والا بھی پروگرام ہوتا ہے, فیملیز والا بھی ہوتا ہے. یعنی شام تقریباً مغرب کی نماز سے لے کے صبح فجر تک مسجد میں ہی ہوتے ہیں. کیا کرتے ہیں مسجد میں؟ نمازیں بھی پڑھتے ہیں, کوشچن آنسر سیشن بھی ہوتے ہیں, لیکچر بھی ہوتے ہیں, گیمز بھی ہوتی ہیں, کھانے بھی کھاتے ہیں, ڈنر بھی کرائیں گے آپ کو, بریک فاسٹ صبح ناشتہ بھی کرائیں گے. تو یہ بچے جب ویکینڈ گزار کے مسجد سے جب اگلے دن منڈے کو جب اسکول جاتے ہیں تو کہتے ہیں یار آئی ہیڈ این امیزنگ ویکینڈ,
ایٹ دا مسجد. میری خواہش تھی بچپن میں, نوجوانی میں, کہ میں یہ کہہ سکوں کہ یار میرے ویکینڈ جو ہے نا وہ مسجد میں گزرا ہے, بجائے یہ کہ کسی کلب میں یا کسی پب میں یا کسی ڈسکوٹیک میں گزرا ہے, میں کہوں کہ جی میرا ویکینڈ مسجد میں گزرا ہے. اور بہت مزہ آیا, یعنی واللہ العظیم بہت مزہ آیا. آئی ریئلی انجوائڈ مائی سیلف. فیملیز کو انگیج کرتے ہیں, پوری فیملیز وہاں پہ آ جائیں. تو ہول آئیڈیا اس کی اچھی صحبت کریٹ ہو, اور اس کے ملٹیپل بینیفٹس ہیں. میں آپ کو بتاؤں ملٹیپل بینیفٹس ہیں, انشاءاللہ وہ کبھی پھر موقع ملا تو آپ کو بتائیں گے. تو مومن جو ہیں وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں, ایک دوسرے کے لیے خیر کا باعث بنتے ہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اچھا دوست جو ہے اس کی مثال ایک عطر فروش کی ہے, اور برا دوست جو ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک لوہار جو ہے, جو ایک بلیک سمتھ ہوتا ہے, اس کی مثال ہے. کہ جو برا دوست ہے اس کی صحبت میں آپ آئیں گے, سارا وقت بدبو بھی سونگھتے رہیں گے, کیونکہ وہ کوئلے کے ساتھ کام کر رہا ہے, دھواں ہے اور پسینہ اور بدبو ہے, اور کپڑے بھی کالے ہو جائیں گے, آپ کے ہاتھ پاؤں بھی کالے ہو جائیں گے. اور اگر یہ نہ بھی ہوں کالے تو کم از کم سارا دن بدبو تو سونگھ ہی رہے ہیں آپ. اور فرمایا جو اچھا دوست ہے اس کی مثال ایک عطر فروش کی ہے, کہ اول تو یہ کہ وہ آپ کو عطر چطر لگا دے گا, ٹیسٹ کراتا رہے گا, سارا دن آپ کو عطر لگاتا رہے گا, یار یہ چیک کرو, یہ چیک کرو, یہ چیک کرو. اور اگر چلو چیک نہیں بھی کراتا تو کم از کم سارا دن خوشبوئیں سونگھتے رہیں گے آپ. تو اچھے دوست کی صحبت اختیار کرنا, اللہ کے نبی سے بخاری کی حدیث میں بتا رہے ہیں کتنی بڑی بات ہے, کہ انسان ایسے لوگوں کے ساتھ صحبت میں آئے جن سے وہ پازیٹیولی انفلوئنس ہو. اسی طرح سے صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ایک شخص اپنے کسی دوست کو ملنے کے لیے نکلا, اور آگے سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیج دیا جو راستے میں اس کا انتظار کر رہا تھا. تو وہ جب وہاں سے گزرا تو فرشتے نے اس سے پوچھا کہ کدھر جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں اپنے ایک دوست کو, اپنے بھائی کو ملنے جا رہا ہوں. تو اس نے کہا کہ اس بھائی سے تمہیں کیا کوئی غرض ہے, یعنی کہ کوئی اس نے تمہارا قرضہ دینا ہے, یا تم نے اس کو کوئی فیور کیا تھا جس کا کوئی انعام تمہیں وہ دے گا؟ اس نے کہا نہیں واللہ میں کوئی اس سے غرض نہیں ہے, صرف اس لیے جا رہا ہوں کیونکہ میں اللہ کی خاطر اس سے محبت کرتا ہوں. تو فرشتہ اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں خوشخبری سنا چاہتا ہوں کہ اللہ تم سے محبت کرتا ہے, جس طرح تم اپنے دوست سے محبت کرتے ہو, کسی بغیر کسی غرض کے ایک اچھے دوست ہونے کا ثبوت دے رہے ہو, اللہ تم سے محبت کرتا ہے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اس بندے کی راستے میں وہ فرشتہ انتظار کرتا ہے جو اپنے دوست کو ملنے جا رہا ہے, کوئی غرض نہیں کہ مجھے اس سے کوئی کام ہے. آج کل تو آپ دیکھیں نا, ہم لوگ اسی سے میل ملاپ رکھتے ہیں جس سے کوئی کام ہوتا ہے, جس سے کوئی غرض ہوتا ہے. جس سے کوئی غرض نہیں ہوتا اس کو ملنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ہمارے یہاں عام طور پہ جس کو کہتے ہیں نا کہ جی کسی کے ساتھ ہم نے کوئی گفٹ دینا ہوتا ہے یا کسی کو چیز دینی ہوتی ہے, کس کو دیتے ہیں؟ آپ ذرا تھوڑا سا انالیسس کریں, گفٹ کسی کو جب دیا تو کس کو دیا ہے؟ عام طور پہ گفٹ اس کو دیتے ہیں جو ہمارے سے ذرا بڑا ہوتا ہے. مثلاً کسی کے گھر جا رہے ہیں تو جی کوئی بڑا ہے ہمارے سے, ہمارا کوئی باس ہے یا کوئی اور سینئر قسم کا ہمارا فیلو ہے, اس کے گھر میں کیک لے کے چلے گئے. کوئی غریب بندہ ہو ہماری فیملی میں, اس کے گھر کبھی کیک لے کے جائیں, اگر جاتے ہیں تو الحمدللہ بہت بڑی بات ہے. اس کے گھر کوئی تحفے تحائف لے کے جائیں. نارملی ہم ان کو دیتے ہیں جن سے کوئی ہمیں انڈائریکٹلی نا ہمارے سب کانشیس مائنڈ میں ہوتا ہے کسی کو خیر کی توقع ہے. سوٹ بھی لے جائیں گے, یہ بھی لے جائیں گے, نہیں جی بس آپ کے لیے ہم لائے, تو ہم پہلی دفعہ آئے تھے تو ہم نے کہا چلو کیک بھی لے آئیں, تو کپڑے کا جوڑا بھی لے آئیں فلاں, کیونکہ اس سے ہمیں کوئی غرض ہو سکتا ہے. لیکن جہاں غرض بالکل نہ ہو وہاں پہ ہمارا کیا رد عمل ہوگا؟ تو انسان تھوڑا سا نا اپنے حالات پہ ذرا جائزہ لے کہ ہمارا جو ملنا ملانا بھی ہے وہ کس بیسس پہ ہو رہا ہے. اسی طرح سے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ تم میں سے کوئی بھی ایمان پہ نہیں پہنچے گا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اب یہ ایک دوستی کا ایک اور تقاضا ہے کہ یو لو فار یور بردر واٹ یو لو فار یور سیلف. آپ اپنے لیے جو پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرتے ہو. جس طرح کہ فار ایگزامپل سب سے پہلی بات یہ ہے, اپنے لیے میں اسلام پسند کرتا ہوں, اپنے بھائی کے لیے بھی یہ پسند کرتا ہوں. اپنے لیے میں جنت پسند کرتا ہوں, اپنے بھائی کے لیے بھی یہ کرتا ہوں. تو میں اس کے ساتھ فضول کی خوشامد کر کے, فضول کی بات کر کے اس کو اس کے گناہ کے اوپر انڈورسمنٹ نہیں دے کے آتا. میں دیکھتا ہوں کہ وہ کسی غلط کام میں مطلب کہتا ہاں نہیں صحیح ہے یار, جو تو کر رہا ہے صحیح کر رہا ہے, حالانکہ مجھے ڈیپ ڈاؤن پتہ ہے یہ ٹھیک کام نہیں ہے. تو چلے بتانے کا طریقہ ڈفرینٹ ہو سکتا ہے, حکمتاً میں اس کو کسی اور طریقے سے بات بتاتا ہوں, یا اس ٹائم پہ انگیج نہیں کرتا, بعد میں کر لیتا ہوں, دیٹس انڈرسٹینڈیبل اینڈ ایکسیپٹیبل. لیکن یہ نہیں کہ میں اس کو بالکل اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہوں, نوئنگ فلی ویل کہ جو یہ کام کر رہا ہے ٹھیک نہیں کر رہا. مجھے کوئی نہ کوئی ذریعہ ضرور نکالنا چاہیے اس کی اصلاح کا, چاہے میں خود نہ کروں, کسی اور انڈائریکٹلی کر لوں, لیکن مجھے دماغ میں ہونا چاہیے کہ بھئی چونکہ یہ میرا دوست ہے, میں نے اس کی ریکٹیفیکیشن کے لیے, اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ میں نے بات انشاءاللہ خیر کی بتانی ہے, ورنہ میں صحیح معنوں میں دوستی کا ادا نہیں کر رہا. آج کل ہم لوگ ایسے سوشل میڈیا کے دور میں رہتے ہیں جہاں ہمارے فرینڈز نا تھاؤزنڈز میں یا ہنڈریڈ آف تھاؤزنڈز میں, لیکن لٹرلی وہ فرینڈز ہیں, وہ اصل میں فرینڈز نہیں ہیں آپ کے.
ہمیں لگتا ہے جی میرے جی 5000 فرینڈز ہیں جی فیس بک پہ، میرے جی 6000 فرینڈز ہیں. ریئلی آپ کو کیا لگتا ہے جب آپ مصیبت میں ہو گئے یہ لوگ سارے پہنچ جائیں گے؟ کوئی بھی نہیں آئے گا ان میں سے، ایک بھی نہیں آئے گا. دوست وہی ہوتا ہے جو واقعی میں دوستی کا حق ادا کرتا ہے. تو اسی لیے کہا گیا کہ اچھے لوگوں کے ساتھ دوستی کرو، جن کے ساتھ آپ اچھے تعلقات رکھتے ہو اور نبھاتے ہو، اس کو فریکوینٹلی ملتے ملاتے ہو، دینا دلانا چلتا ہے، پیار محبت ہے آپس میں، یہ ساری چیزیں، اچھی نصیحت کرتے ہو، اچھے مشورے کرتے ہو، یہ ساری باتیں ہوتی ہیں. تو ہم لوگوں نے آج نا دوستی کی ٹرم کو بہت پلوٹ کر دیا ہے، بہت زیادہ پلوٹ کر دیا کہ جی اتنا میرے تو اتنے فرینڈز ہیں. کوئی فرینڈز نہیں ہیں آپ کے. ان کو فیئر ویدر فرینڈز بھی کہتے ہیں. اچھے وقتوں میں ساتھ ہوتے ہیں، برے وقتوں میں سب بھاگ جاتے ہیں. تو یہ کون سا دوست ہوتا ہے جو برے وقتوں میں بھاگ جاتا ہے، آپ کے لیے کھڑا ہی نہیں ہوتا؟ تو یہ تو پھر وہی ہے جو ہم لوگوں نے نیگیٹو کریم تھا آپ کا، یعنی اچھے ٹائمز میں ساتھ تھا، برے ٹائم میں نکل گیا. یا خزول تھا کہ بس اپنے مطلب کے لیے آپ کے ساتھ دوستی کر رہا تھا، جب مطلب پورا ہو گیا تو نکل گیا. دیٹس اٹ. تو یہ وہ ہمارے اسٹینڈرڈز ہیں جس سے بچنے کے لیے کہا گیا. اسی سورۃ الکہف میں جہاں پہ اصحاب کہف کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، کہ پھر صبر کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ جڑ جاؤ جو صبح شام اللہ کو یاد کرتے ہیں. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ حکم دے رہے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ صحبت اختیار کرو جو صبح شام اللہ کو یاد کرتے ہیں. اور کیا کام نہیں کرنا، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اس کی اطاعت نہیں کرنی، اس کی فرما برداری نہیں کرنی جس کا دل اللہ کے ذکر سے خالی ہے، اور جس کے جو اپنی خواہشات کے پیچھے لگ کے اپنے اعمال اس نے ویسے ہی برباد کر دیے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کس کے ساتھ دوستی کرنی ہے اور کس کے ساتھ نہیں کرنی ہے. ڈائریکٹلی قرآن میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اس کے ساتھ دوستی کرو، صبر کے ساتھ چمٹ جاؤ اس کے ساتھ جو صبح شام اللہ کو یاد کرتا ہے، اور اس کو چھوڑ کے زینت الحیات دنیا کے پیچھے نہ بھاگنا شروع کر دینا. اور پھر کس کے ساتھ دوستی نہیں کرنی، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، جس کا دل اللہ کے ذکر سے خالی ہے، اس کے ساتھ اطاعت اور اس کی پیروکاری اور یہ سارا کام نہیں کرنے، اور جس کے جو اپنے خواہشات کے پیچھے لگا ہوا ہے اور ویسے ہی اس کے معاملات برباد ہو رہے ہیں، تو اس کے ساتھ دوستی نہیں کرنی. یہ اللہ کا ڈائریکٹ حکم ہے قرآن مجید کے اندر. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ امام ابن القیم رحمہ اللہ جب اگزامپلس دیتے ہیں نا اچھے اور برے دوستوں کی، وہ کہتے ہیں برا دوست جو ہے وہ سانپ اتنا خطرناک نہیں ہوتا جتنا برا دوست خطرناک ہوتا ہے. کیونکہ سانپ آپ کو ڈس کے صرف مار دے گا، برا دوست جو ہے وہ آپ کو ڈسے گا تو جہنم میں پہنچا دے گا. دیکھیں اگر آپ ایک اچھے انسان ہیں نا اور سانپ آپ کو ڈس جاتا ہے تو آگے جنت ہے آپ کے لیے. ٹینشن کیوں لے رہے ہیں؟ سانپ نے ڈس لیا، آپ اللہ کے ولی تھے، ڈس لیا سانپ نے، جنت میں سیدھا جنت میں گئے. لیکن برا دوست اگر آپ کو ڈس لے گا نا تو دنیا میں تو جیسے بھی تھے آپ، آخرت اس نے برباد کر دیا آپ کی. بلکہ آپ کو پتہ ہے امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں برا دوست شیطان سے بھی زیادہ بدتر ہوتا ہے، برا دوست ابلیس سے زیادہ برا ہوتا ہے. اب آپ کہیں یہ یار ایگزیجریشن کر رہے ہیں، امام صاحب جو ہے نا تھوڑا سا ایگزیجریٹ کر گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ برا دوست ابلیس کدھر اور میرا دوست کدھر؟ یار یہ تو میرا دوست ہے جاوید، یار اس کے ساتھ تو بڑی سیٹنگ ہے میری، بڑا جگری دوست ہے، یاروں کا یار ہے. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کس طرح سے آپ کا دوست ابلیس سے بھی بدتر ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں ابلیس تو صرف آپ کو مشورہ دیتا ہے کہ یہ کام کرو یہ نہ کرو، لیکن برا دوست آپ کو مشورہ بھی دیتا ہے، پھر آپ کو گھر سے پک کرنے بھی آتا ہے، پھر آپ کو پارٹی پہ لے کے بھی جاتا ہے، آپ کے ساتھ پیتا پلاتا ہے، زناکاریاں کرتا ہے، اس کے بعد آپ کو واپسی میں چھوڑتا بھی ہے گھر میں، اور واپسی میں جاتے جاتے 2-4 بہانے بھی بتاتا ہے کہ امی کو یہ بتانا، ابو کو یہ بتانا، بیوی کو یہ بتانا، یعنی ساری گیم پوری کر کے جاتا ہے، یعنی پورا ہاتھ پکڑ کے جہنم چھوڑ کے آتا ہے آپ کو. یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں برا دوست ابلیس سے اس لیے برا ہوتا ہے کہ وہ ابلیس اسے مشورہ ہی دیتا ہے آپ کو. اور ابلیس نے کیا کر لیا؟ وہ کہتے ہیں یہ برا دوست ہاتھ پکڑ کے آپ کو چھوڑ کے آتا ہے. اس لیے میں بتا رہا ہوں انسان اپنا تزکیہ کرنے کے معاملے میں جو سیریس ہے نا، وہ اپنی کمپنی کے بارے میں اس سے بھی زیادہ سیریس ہوتا ہے. کیونکہ میں تو اپنے دوست کے دین پہ ہوں گا، جس دین پہ وہ چل رہا ہے میری سیلویشن اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے. میں اگر برے لوگوں کی صحبت اختیار کروں گا، اور دیکھیں اس پہ تو سائیکولوجیکل سٹڈیز موجود ہیں، اب تو کوئی آرگیو بھی نہیں کر سکتا. سائیکولوجیکل سٹڈیز موجود ہیں جو کہتی ہیں کہ کمپنی کا اثر ہوتا ہے. بات ہے کہ نہیں؟ یعنی جس بھی ماحول کا اثر ہوتا ہے آپ پہ، اس میں کوئی کانٹیسٹ ہی نہیں ہے، اس میں کوئی سوال و جواب ہی نہیں ہے. 100% ماحول کا اثر ہوتا ہے. آپ نے صرف اس بات کا اہتمام کرنا ہے کہ آپ کس ماحول میں ہیں. اب یہ بھی ایک ماحول ہے اور یہاں سے باہر بھی ایک ماحول ہے. اب آپ کی مرضی آپ نے کس ماحول میں آنا ہے. جس ماحول میں رہنا چاہتے ہیں بس اپنا فیصلہ کر لیں کہ آپ نے کدھر پہنچنا ہے، جنت میں جانا ہے جہنم میں جانا ہے. ماحول کا اثر تو ہوتا ہے. دیکھیں مجھے بھی آپ اگر ابھی
ایسے لوگوں میں ڈال دیں گے نا جو دنیا دار قسم کے ہیں. لائک لیٹس سپوز, میں بہت ایکسٹریم کی بات بھی نہیں کر رہا, میں صرف بات کر رہا ہوں نارمل دنیا دار ہیں, مطلب اچھے بھلے لوگ ہیں, صرف کیا بات کر رہے ہیں, مثال کے طور پہ وہ کچھ ریئل اسٹیٹ کی باتیں چل رہی ہیں. لیٹس سپوز کہ مجھے آپ 5 گھنٹے کے لیے ایسے لوگوں میں بٹھا دیں جو صرف ریئل اسٹیٹ کی بات کر رہے ہیں, یار یہ یہاں پہ یہ پلاٹ آ رہا ہے, یہاں پہ یہ پلاٹ آ رہا ہے, 5, ارے کوئی حرام بات تو نہیں کر رہے نا, پراپرٹی کی بات ہی کر رہے ہیں. آپ یقین کریں جب میں 5 گھنٹے کے بعد وہاں سے نکلوں گا نا, میرا فوکس کہاں ہوگا, مجھے فلاں جگہ پہ پلاٹ چاہیے, مجھے فلاں جگہ پہ پلاٹ چاہیے, میرا فوکس چینج ہو جائے گا. 5 گھنٹے میں میرا مرکز جو ہے نا وہ جنت تو دیکھی جائے گی, یار جنت ہو جائے گی. ابھی تو مجھے B17 میں پلاٹ چاہیے, ابھی میں فلاں جگہ پہ پلاٹ دیکھ رہا ہوں, ابھی میں یہاں دیکھ رہا ہوں, ابھی F6 میں ایک اور آیا ہوا پراپرٹی کھلی ہے, یہاں پہ کمرشل کا مل رہا ہے, یہاں پہ جو ہے نا ریزیڈینشیل مل رہا ہے. میرا دماغ تو ٹوٹل ادھر چل رہا ہوگا, یار یہاں پہ ابھی انویسٹ کروں گا تو ڈبل ٹرپل ہو جائے گا, یہاں پہ اتنی ریٹرن آ رہی ہے. یعنی میرا دماغ ٹوٹلی فوکس ہو جائے گا. حالانکہ میں بتا رہا ہوں یہ کوئی بری بات بھی نہیں ہے, ٹیکنیکلی میں اگر انویسٹ کرنا چاہتا ہوں سو آئی کین ڈو اٹ. بٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں صرف ایسے لوگوں کی صحبت میں رہ کے بھی نا میرا دماغ بالکل اسی لائن پہ چلنا شروع کر دے گا. لیٹ الون یہ کہ وہ اگر حرام کے اوپر بات کر رہے ہوں, گناہوں کی بات کر رہے ہوں, تو پھر سوچیں میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. تو اس لیے صحبت کا اثر 100% ہوتا ہے, ماحول کا اثر 100% ہوتا ہے. آپ نے صرف یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کس ماحول میں رہنا چاہتے ہیں. ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. بچپن میں نا وہ کرکٹ وغیرہ کھیلتے تھے گلی میں, تو جس نے بھی آج تک گلی میں کرکٹ کھیلا ہے آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم لوگ کبھی شاٹ وغیرہ مارتے ہیں, اور نالیاں بھی ہوتی ہیں ہمارے, تو یہاں پہ نالی کا سسٹم بھی کھلا ہوتا ہے, تو کھلی نالی میں جب بال جاتا ہے تو بال کو جب آپ, یعنی بال جو ہے وہ اب آدھا نالی کے اندر ہے اور نالی کا گندا پانی اس کو ہاف سرفیس پہ ٹچ کر رہا ہے. اب آپ اس کو صاف کرنا ہے نا, دوبارہ یوز کرنا ہے اس کو, تو کیا کریں؟ 2 طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ یا تو اس کو نالی سے پہلے باہر نکالیں اور پھر پانی ماریں, یا پھر یہ کہ نالی کے اندر ہی لوٹا لے کے اتر جائیں اور وہیں پانی مارنا شروع کر دیں. تو کیا یہ کریں گے کہ نالی میں لوٹا لے کے اتر جاؤں؟ یہ تو نہیں کروں گا نا. میں کیا کروں گا, پہلے بال کو نالی سے باہر نکالوں گا, تو اب بال جب باہر نکلے گا نیچے سے کالا ہوا ہے سارا, اوپر سے وہ صاف ہے, تو میں اس کو کسی نلکے کے نیچے رکھتا ہوں یا پائپ سے پانی مارتا ہوں, اچھی طرح صاف کر کے ٹپے شپے دیتا ہوں, اور پھر ہم اس کو دوبارہ کرکٹ میں یوز کرتے ہیں. تو بچپن میں ہم یہی کرتے تھے, یہی ہمارا کام تھا. تو اس میں امپورٹنٹ چیز کیا ہے, پہلے بال کو نالی سے نکالا جاتا ہے, گندے ماحول سے نکالا جاتا ہے, پھر اس کا تزکیہ کیا جاتا ہے. تو سب سے پہلا سٹیپ جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے پہلے اپنے آپ کو غلط ماحول سے باہر نکالو, پھر تمہارا بھی تزکیہ کرتے ہیں. وہ آپ کو حدیث یاد ہے, وہ جو بنی اسرائیل کا شخص تھا جس نے 99 قتل کیے تھے, 99 قتل کیے نا, تو لوگوں سے پوچھا بھائی مجھے بتاؤ, میں معافی مانگنا چاہتا ہوں اللہ سے. لوگوں نے کہا چلو یار وہ ایک عابد ہے ان کے پاس چلے جاؤ, بڑا عبادت گزار آدمی ہے. وہ عابد کے پاس گیا, عابد صاحب ماشاءاللہ تھے تو بڑے عبادت گزار, لیکن دین کا فہم اتنا نہیں تھا. تو اس نے کہا کہ بھئی میری کوئی بخشش ہو سکتی ہے, میں نے 99 قتل کیے ہیں. عابد صاحب اپنی زندگی کو دیکھ رہے ہیں, بھئی مجھے 85-90 سال ہو گئے ہیں عبادت کرتے ہوئے, مجھے ابھی تک یقین نہیں ہوا کہ میری بخشش ہوئی ہے. نہیں, یہ 99 قتل کر کے اور ایک قتل کرنا پوری انسانیت مارنے کے برابر ہے. یہ مجھے کہہ رہا ہے 99 قتل کے بعد کہ میری بخشش ہو سکتی ہے. اس نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تمہاری بخشش کہاں سے ہوگی, اپنا منہ دیکھو, 99 قتل کر کے مجھ سے پوچھ رہے ہو. ان کا سوال ہی پیدا نہیں, تم کنفرم جہنمی ہو. اس نے کنفرم, اس نے کہا 100% کنفرم, کوئی شک ہی نہیں ہے اس میں. اس نے کہا اگر شک ہی نہیں ہے تو پھر لو ایک گناہ اور صحیح, چرا لیا, ان کو بھی مار دیا. اب اس نے پوری سینچری, اس نے کہا بھائی ریٹائرمنٹ لینی ہے تو 100 پوری سینچری تو کرو نا, میں 99 پہ آؤٹ کیوں ہو رہا ہوں. تو سینچری کر کے وہ واپس آیا, لوگوں سے کہا بھائی غلطی ہو گئی ہے میرے سے, مجھے کو بتاؤ کیا علاج ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی آپ ایسا کریں, آپ ایک عالم دین ہے ان کے پاس جائیں, وہ بھی بڑے بزرگ آدمی ہیں, وہ دین کا فہم رکھتے ہیں, دین کی سمجھ رکھتے ہیں. یہ عالم کے پاس چلا گیا, عالم صاحب سے کہا میں نے جی 100 بندہ مار دیا, میری کوئی بخشش ہو سکتی ہے. عالم نے کہا بھائی میں کون ہوتا ہوں تیرے اور تیرے رب کے بیچ میں آنے والا, جا اپنے رب کو راضی کر, لیکن ایک کام کر, یہ بستی چھوڑ دے, اس بستی کو چھوڑ دے اور اس بستی میں چلا جا جہاں پہ اللہ کے نیک لوگ رہتے ہیں. اب یہاں پر جو سلوشن دیا جا رہا ہے وہ ایک تو یہ کہا کہ اللہ معاف کر سکتا ہے, لیکن یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ. بیٹھے بٹھائے نہیں ہوگی معافی, کچھ کرنا پڑے گا, حرکت میں برکت ہوگی. کیا کرو, یہاں سے نکلو. اچھا, یہاں سے نکلنے کی 2 ریزنز بتاتے ہیں علماء. ایک تو کہتے ہیں کہ جی جہاں پہ تم رہ رہے ہو نا, یہاں پہ تمہیں ہر گلی کونے نکڑ پہ تمہیں تمہارا مرڈرز یاد آئیں گے. چھوٹی سی بستی ہے, 100 بندہ تم نے مارا ہوا ہے, لٹرلی ہر گلی میں ہر چوک میں تم نے مرڈر کیا ہوا ہے. اب تم جہاں سے گزرو گے کہو کہ ہاں جاوید کو یہاں مارا تھا, فلانے کو یہاں مارا تھا, پروین کو یہاں مار دیا تھا, فلاں کو, یعنی تمہیں ہر جگہ پر اپنے مرڈرز یاد آئیں گے. اینڈ دس ول ٹیمپٹ یو انٹو مور بیڈ تھنگس. بٹ موسٹ امپورٹنٹلی تمہارے جو دوست ہیں نا یہاں پہ, وہ سارے تمہاری طرح ہی ہیں. وہ تمہیں اکساتے ہیں کہ یار ایسی کی تیسی کر دو, مارو اس کو پکڑ کے ختم کرو. وہ تو ان دوستوں سے جان چھڑاؤ اور اس بستی میں چلے جاؤ جہاں پہ نیک لوگ رہتے ہیں, اپنے ماحول کو چینج کرو. اس نے کہا بھائی کل پرسوں کی بات نہیں, میں اسی وقت نکل رہا ہوں. سامان اٹھایا, نکل گیا. لانگ سٹوری شارٹ, اللہ نے معاف کر دیا اس کو.
اس لیے کہ اس نے ارادہ بھی کیا, ندامت بھی محسوس کی, اینڈ ہی ایکچولی ڈڈ سم تھنگ اباؤٹ اٹ, نکل پڑا وہاں سے, اللہ نے معاف کر دیا. سو کہنے کا مقصد یہ, اس کو بھی کہا گیا تھا اپنا ماحول چینج کرو, جس ماحول میں ابھی تم ہو گناہ تم سے نہیں چھوٹیں گے. میں خود بھی جب دین کی طرف آیا نا, مجھے بھی اپنے انوائرمنٹ کو سب سے پہلے چینج کرنا پڑا. سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھا کہ بھئی جس کمپنی میں رہ رہا ہوں, اس کمپنی میں میرے لیے چینج کرنا پاسبل نہیں ہے. دیکھیں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو دوست یار ہوتے ہیں نا, کہتے ہیں یار وہ فلاں پارٹی پہ آ جاؤ, آپ کہتے ہیں یار میں نے نہیں آنا. ایک دفعہ نو کرتے ہو, 2 دفعہ نو کرتے ہو, 3 دفعہ نو کرتے ہو, چوتھی دفعہ آپ مروت میں چلو یار میں آ ہی جاتا ہوں, زیادہ دیر کے نہیں آؤں گا, 5 منٹ کے لیے آؤں گا. لیکن آپ کو پتہ ہے وہ 5 منٹ نہیں ہوتے, وہ 5 منٹ کم از کم بھی نہیں تو 45 منٹ ہوتے ہیں, یا گھنٹہ ہوتا ہے. گھنٹہ آپ آتے ہیں, اس میں پھر کتنے گناہ ہوئے, پھر آپ دوبارہ اٹیمپٹ ہو گئے چیزوں کی طرف. اچھا بھلا آپ ڈی ٹاکس کر رہے تھے, نہیں ہوا ڈی ٹاکس, واپس چلے گئے ادھر. تو یہ جب تک آپ اس انوائرمنٹ سے اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ نہیں کرتے نا, چینج کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. سو یہ آپ کو ایک کانشیس ایفرٹ کرنا پڑتا ہے کہ یار ABCD یہ جو لوگ ہیں نا, یہ میرے لیے ٹھیک نہیں ہے. ان کے ساتھ دور دور سے ہیلو ہائی ٹھیک ہے, سلام دعا ٹھیک ہے, مجھے ان کے ساتھ کلوز پراکسیمیٹی میں ہونا ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ کئی دفعہ میں نو کروں گا اور یہ مان بھی جائیں گے, لیکن کئی دفعہ مروت میں مارا جاؤں گا میں, اور میں نہ کرتے ہوئے بھی چلو یار. اور وہ پھر بہانے ایسے ہی ہوتے تھے. پارٹی پہ مجھے کوئی انوائٹ کر رہا ہے, یار وہ سب میں نا ایک بڑے فلاں ایک بزنس مین آ رہے ہیں, ان سے یار کچھ بزنس پراسپیکٹس ڈسکس کرنے ہیں. سوچنے والی بات ہے, یہ بزنس پراسپیکٹس اس کے دفتر میں ڈسکس نہیں ہو سکتے کہ پارٹی پہ کرنے میں نے. نہیں یار وہ پارٹی پہ ہی آتا ہے یار, تو پھر تو دیکھنا یار وہ ملاقات ہو جائے گی, یار بڑا کانٹیکٹ ہے, اس سے ملنا ہے تو پھر یار ذرا وہ کرنا تو پڑتا ہی ہے, تجھے تو پتہ ہی ہے یار. اس طرح کے بہانوں والے بڑے لوگ ہوتے ہیں, آپ کو اس ٹائم پہ نا غلط مشورے دے رہے ہوتے ہیں, اور اگر آپ ٹینٹ ہو جائیں تو پھر آپ گئے. تو کبھی کبھار آپ کو اسے ڈسکنیکٹ کر کے پھر ہی آپ خیر کی طرف جاتے ہیں تو بات بنتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. وہ لوگ جو کہ صدق والے لوگ ہیں, وہ لوگ جو جن کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہے, ان کے ساتھ ہو جاؤ. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ کا تقوی اختیار کرو. اب تقوی تو ہم نے کرنا ہے, رمضان کا مقصد ہی تقوی ہے نا, تو اللہ کا تقوی اختیار کرو. اور اگر تمہارے لیے, یعنی میں بریکٹ میں ڈال رہا ہوں, اگر تمہارے لیے تقوی کو اختیار کرنا مشکل ہو رہا ہے تو کونوا مع الصادقین, جو لوگ پیپل آف صدق ہیں, جن کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہے, جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں, ان کے ساتھ ہو جاؤ. ان کی اتباع کرو, پیروی کرو نہیں, سمپلی ان کے ساتھ ہو جاؤ. وہ اگر مسجد جا رہے ہیں تو مسجد چلے جاؤ, وہ کرکٹ کھیلنے جا رہے ہیں تو وہاں چلے جاؤ, وہ کافی پینے جا رہے ہیں تو کافی پینے چلے جاؤ, بس ان کے ساتھ ہو جاؤ. کونوا مع الصادقین, کیونکہ جو ایمان کی شمع ان کے دل میں جل رہی ہے نا, وہ تمہارے دل میں بھی ٹرانسفر ہو جائے گی. اور ایک شمع سے دوسری کو روشن کرنے میں پہلی والی شمع کم نہیں ہو جاتی. ایک موم بتی سے آپ لاکھوں جلا سکتے ہیں وداؤٹ ریڈیوسنگ دا فلیم ایون بائی 1 سینٹی میٹر, وہ ادھر ہی رہے گا فلیم. آپ ساری موم بتیوں کو جلا دیں اس کے ذریعے, تو وہ جو اچھے لوگوں کی صحبت میں ہوگے نا, تو جو ایمان کی حرارت ان کے دل میں نا, وہ آپ کے دل میں بھی ٹرانسفر ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سمپلی اللہ کا تقویٰ کرو اور جو صدیقین ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ. بس جسٹ بی ان دیئر کمپنی, دیٹس آل. باقی خود بخود آٹومیٹکلی ہوگا. ویسے تقویٰ اختیار کرنا بڑا مشکل کام ہے, یعنی تقویٰ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا حقا تقاتی, یعنی اس طرح تقویٰ اختیار کو جیسے حق ہے, بڑا مشکل کام ہے. لیکن ایک شارٹ کٹ دے دیا کہ اگر اختیار کرنا مشکل ہو رہا ہے, نیک لوگوں کی صحبت میں آ جاؤ, اچھے لوگوں کی صحبت میں آ جاؤ, بس جدھر وہ جا رہے ہیں تم ساتھ ساتھ اٹیچ ہو جاؤ ان کے, خود بخود تمہارے اندر بھی وہ ایمان آ جائے گی. تو انشاءاللہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے ہی دوست دے جن سے ہمارے بھی ایمان کو تقویت پہنچے. اور خاص طور پہ یہ علماء ہمارے کہتے ہیں کہ بھئی اگر اچھے دوست نہیں مل رہے تو برے دوستوں سے تو پھر تنہائی اچھی ہوتی ہے, اور اپنی کمپنی کو انجوائے کرنا سیکھیں. اگر آپ کو اچھے دوست نہیں مل رہے نا اور برے ہی دوست مل رہے ہیں تو پھر تنہا رہ لیں, وہ اچھا ہے. اور اپنی کمپنی انجوائے کریں, یعنی لرن ٹو انجوائے یور اون کمپنی, لرن ٹو انجوائے دا کمپنی آف بکس, لرن ٹو انجوائے دا کمپنی آف پوڈ کاسٹ اینڈ لیکچرز اینڈ ویڈیوز اینڈ تھنگس لائک دیٹ. اس میں اپنے آپ کو رکھیں جب تک کہ آپ کو اچھے دوست نہیں مل جاتے. مسجد میں جائیں, ٹائم اسپینڈ کریں, ایسی جگہوں پہ آئیں جہاں پہ آپ گیدرنگ ہوتی ہے, 2-4 لوگوں سے ملتے ہیں, سلام دعا ہوتی ہے, بات ہوتی ہے, یار اچھے لوگ مل جاتے ہیں, کہیں نہ کوئی ڈاک خانہ مل جاتا ہے, کنیکشن بن جاتا ہے. اسی طرح ہوتا ہے معاملہ. مسجد کیوں ہمارے اسلام کا سینٹر کیوں تھا, ہر ایکٹیویٹی کا جو ہے نا سینٹر کیوں تھا؟ کیونکہ مرد و خواتین وہاں پہ آتے تھے اللہ کے نبی کے دور میں, اور وہیں پہ کنیکشن بنتے, دوستیاں ہوتی, شادیاں ہوتی, ایک دوسرے کو جانتے, پہچان بنتی, یہ سارے معاملات ہوتے. ہزاروں فائدے تھے مسجد کو سینٹر بنانے کے. تو اس لیے اپنے لیے بھی اچھا انوائرمنٹ خود جو ہے نا اس کا انتخاب کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ دین پر ثابت قدم رکھے, ہماری غلطیاں, کوتاہیاں, گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ ہم سب سے راضی ہو, ہمیں دنیا آخرت دونوں کی خیر نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاکم اللہ خیرا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.